اگر تم اس اسٹیج سے نیچے اتری تو دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ حمزہ نے یہ بات اتنی دھیمی آواز میں کہی کہ ہمارے ارد گرد کھڑے مہمانوں میں سے کسی کو سنائی نہ تھی۔ اس کے چہرے پر وہی معمول کی مسکراہٹ تھی جو وہ سرمایہ کاروں، صحافیوں اور دور کے رشتہ داروں کے سامنے اوڑھ لیا کرتا تھا۔ دور سے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے کان میں کوئی پیار بھری بات کہہ رہا ہے۔ صرف میں جانتی تھی کہ اس کی انگلیاں میری کلائی کو اتنی کس کر پکڑے ہوئی تھیں کہ میری شیشے کی چوڑیاں جلد میں دھنس رہی تھیں اور میرے ہاتھ میں خون کانپ رہا تھا۔ دوسری طرف لاہور جنکشن کے ریلوے سیکیورٹی فورس کے ایک افسر اسد بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا میں طلحہ کی بیٹی ہوں۔ میرے والد کچھ دیر پہلے پلیٹ فارم نمبر 6 پر ننگے پاؤں بٹکتے ملے تھے۔ ان کی قمیض کا ایک بٹن ٹوٹا ہوا تھا، دائیں ہتھیلی پر خراش تھی اور وہ اپنے گھر کا پتہ یاد نہیں کر پا رہے تھے۔ انہیں صرف میرا فون نمبر یاد تھا۔ میں نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس کے پیچھے پھولوں سے سجا وسیع سٹیج تھا جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا راشد اور سریا کی ازدواجی زندگی کے 40 سال۔ میرے سسر راشد اور ساس سریا تھوڑی دیر بعد اسی سٹیج پر دوبارہ پھولوں کا ہار پہننے والے تھے۔ نیچے گول میز پر بیٹھے مہمانوں کے سامنے چاندی کے برتنوں میں کباب، سموسے، شربت اور میوے دار مٹھائیاں پیش کی جا رہی تھیں۔ چھت سے لٹکتے پیتل کے فانوس کی روشنی میں پورا حال کسی پرانی نوابی شان سے چمک رہا تھا۔ لیکن اس لمحے مجھے صرف فون کے دوسری طرف سنائی دے رہا تھا۔ اسٹیشن کے اعلانات سنائی دے رہے تھے۔ افسر اسد نے کہا کہ والد کو فی الحال پلیٹ فارم کے کنارے بنے ہیلپ ڈیسک پر بٹھا دیا گیا ہے۔ ان کی کلائی پر کسی پرائیویٹ کیئر سروس کا شناختی بینڈ تھا، مگر اس پر چھپا کسٹمر نمبر کاٹ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے جلد از جلد آنے کو کہا کیونکہ والد بے چین تھے اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے کہ وہ لوگوں کو گھر نہیں لے جاتے، اسٹیشن پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پاؤں کے نیچے سنگ مرمر اچانک ٹھنڈا لگنے لگا۔ میں نے حمزہ سے کہا مجھے جانا ہوگا۔ اس نے میری کلائی اور کس دی۔ اس کی مسکراہٹ ذرا بھی نہیں بدلی۔ 9 منٹ بعد لائیو براڈ کاسٹ شروع ہوگا۔ اس نے دانت پیس کر کہا ہماری نئی قومی اسکیم کا اعلان ہونا ہے۔ 3 سرمایہ کار خاندان صرف اس پر پریزنٹیشن کے لیے آئے ہیں۔ تم کمپنی کی بانی ٹیم کا چہرہ ہو۔ اس وقت غائب ہوئی تو لوگ کیا سوچیں گے؟ میں نے کہا لوگ کیا سوچیں گے یہ بعد میں دیکھیں گے۔ ابا اسٹیشن پر اکیلے ہیں، انہیں یاد بھی نہیں کہ گھر کہاں ہے۔ ریلوے پولیس نے انہیں بٹھا رکھا ہے، وہ محفوظ ہیں۔ انہوں نے جوتے تک نہیں پہنے۔ تم وہاں پہنچ کر کیا کرو گی جو پولیس نہیں کر سکتی؟ وہ سوال میرے اندر گھس گیا۔ یہی سوال برسوں سے اس گھر میں مختلف صورتوں میں مجھ سے پوچھا جاتا تھا۔ تمہارے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری قابلیت کس کام کی؟ تمہارا خاندان ہمارے برابر کہاں؟ تمہارے والد کے پاس ایسا کیا ہے جو ہم نہیں خرید سکتے؟ اسٹیج کی دوسری طرف سریا اماں سرخ ریشمی دوپٹے میں بیٹھی تھیں۔ دوپٹے پر وہی سنہری کناری تھی جو انہوں نے اپنی شادی کے وقت پہنی تھی۔ ان کے گلے میں 3 تہوں کا سونے کا ہار تھا اور ماتھے پر سرخ نشان۔ وہ بار بار میک اپ کرنے والی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ ان کی آنکھوں کے نیچے کی لکیر کیمرے میں نہ دکھائی دے۔ راشد ابا کریم رنگ کے سوٹ میں بے چین بیٹھے تھے۔ وہ لگاتار اپنی کلائی کی گھڑی دیکھ رہے تھے، گویا اس پورے پروگرام سے جلد آزاد ہونا چاہتے ہوں۔ آج کی تقریب محض خاندانی جشن نہیں تھی، بلکہ حمزہ کی کمپنی اپنا آنگن سینئر کیریئر سروسز کی توسیع کا عوامی اعلان بھی تھا۔ کمپنی گھر پر بزرگوں کی دیکھ بھال، ادویات کی نگرانی، طبی معائنے، ساتھ بیٹھنے والے معاونین اور ہنگامی امداد کی خدمات دیتی تھی۔ اسٹیج کے پیچھے لگی بڑی اسکرین پر بوڑھے والدین کے ساتھ مسکراتے بچوں کی تصاویر چل رہی تھیں۔ نیچے ایک سطر چمک رہی تھی، والدین بوجھ نہیں، ہمارا پہلا گھر ہے۔ یہ سطر میں نے لکھی تھی 6 سال پہلے جب حمزہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر گھریلو نرسنگ ایجنسی کھولنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس کے پاس صرف جذبہ تھا، نہ ملازمین کی تربیت کا کوئی طریقہ اور نہ یہ علم کہ خاندان خدمت خریدتے وقت حقیقت میں کس چیز سے ڈرتے ہیں۔ میں نے اپنی نوکری چھوڑی، عمر رسیدہ نفسیات اور نگہداشت کے انتظام پر کورس کیے، معاون کے لیے تربیتی کتابچہ بنایا، شکایات کی درجہ بندی طے کی اور یہ اصول بنایا کہ کسی بزرگ کی بات کو محض اس لیے فریب نہ سمجھا جائے کیونکہ اس کی یادداشت کمزور ہے۔ پہلے 100 گاہکوں میں سے بیشتر سے میں خود ملی۔ میں نے باورچی خانے میں بیٹھ کر بیٹیوں کی فکر سنی، برآمدے میں بوڑھے والدین کی خاموشی سمجھی اور رات 2 بجے معاونین کو سمجھا کہ کسی بے چین بزرگ کو باندھ دینا نگہداشت نہیں کہلاتا۔ کمپنی کا نام بھی میں نے چنا تھا۔ حمزہ کو وہ نام شروع سے بہت سادہ لگا۔ بعد میں جب ایک اشتہاری ایجنسی نے اس کی جذباتی طاقت سمجھائی تو اس نے انٹرویو میں کہا کہ یہ نام اسے اپنی ماں کے آنگن کی یاد سے ملا۔ میں نے اعتراض نہیں کیا۔
हर बार मैंने खुद को समझाया कि मियाँ बीवी में शरीक मुनफरद नहीं होता, घर की कामयाबी दोनों की होती है। हमजा बाहर दिखाई देता है, मैं अंदर निज़ाम संभालती हूँ। मगर आहिस्ता आहिस्ता कंपनी के दस्तावेजात से मेरा नाम कम होता गया। पहले शरीक बानी की जगह मशीर लिखा गया, फिर ख़ानदानी नुमाइंदा, और आखिर में सिर्फ मोहतरमा निमरा हमजा। आज स्टेज पर मुझे इसलिए खड़ा किया जा रहा था क्योंकि सरमायाकारों को एक रवायती तालीम याफ्ता और खामोश बहू की शुबा चाहिए थी। फ़ोन अभी मेरे कान से लगा था। अफसर असद ने पूछा, मैडम, आप कितनी देर में पहुंच सकती हैं? मैंने जवाब देने से पहले हमजा की तरफ देखा। 4 घंटे। मैंने कहा, मैं अभी निकल चली हूँ। हमजा ने अचानक फ़ोन मेरे हाथ से लेकर कॉल काट दी। कुछ लम्हे मैं उसे देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं आया कि उसने ऐसा किया है। मैंने फुसफुसाया, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें अभी जज्बात की बजाय समझदारी से काम लेना होगा। मेरे वालिद लापता होकर स्टेशन पहुंचे हैं। उसने कहा, वो लापता नहीं, पुलिस के पास हैं। मैंने पूछा, उन्हें किसने वहां छोड़ा? उनका निगहदाश्त करने वाला शख्स कहाँ है? उनका शनाख्ती बैंड क्यों काटा गया? हमजा की आंखों में एक बहुत हल्की सी बेचैनी चमकी, इतनी लम्हाती कि शायद कोई और उसे पहचान ना पाता। मगर मैंने 6 साल उसके चेहरे को पढ़ते हुए गुजारे थे। सरमायाकार के सवाल पर उसकी बागती हुई निगाह, झूठ बोलते वक्त वो जुबान से होंठ का कोना छूता है, और तकलीफ का बात सुनते वक्त उसकी पलकें कितनी तेजी से चपकती हैं, मैं सब जानती थी। मैंने कहा, क्या तुम कुछ जानते हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे वालिद पिछले कुछ महीनों से भटकने लगे हैं। उन्हें संभालना आसान नहीं। उनके लिए हमारी कंपनी का निजी मुआवन मुकर्रर है। ये लफ्ज़ उस कदर आसानी से निकला कि शायद हमजा खुद भी फ़ौरन ना समझ पाया कि उसने क्या इकरार कर लिया। मैंने दोहराया, इसका मतलब क्या है? वो कुछ कहता इससे पहले सरैया अम्मा हमारे पास आ गईं। उनकी नज़र पहले मेरे हाथ में पड़े फ़ोन पर गई, फिर मेरे चेहरे पर। उन्होंने पूछा, अब क्या मसला है? हाफिज साहब मुंतज़र हैं और तुम दोनों यहाँ मुंह लटकाए खड़े हो। मैंने कहा, अब्बा लाहौर स्टेशन पर मिले हैं। उनकी हालत ठीक नहीं, मुझे जाना होगा। उनके चेहरे पर फिक्र नहीं आई, सिर्फ झुंझलाहट आई। आजी? ये सुनकर मैं चंद लम्हे खामोश रह गई। अम्मा, ऐसी बात दिन देख कर नहीं होती। मेरा मतलब है, उनके पास पड़ोसी रिश्तेदार या कोई नौकर नहीं है क्या? हर बार तुम्हें ही क्यों भागना पड़ता है? मैंने कहा, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ और इस घर की बहू भी। आज हमारी शादी के 40 साल पूरे हुए हैं। इतने रिश्तेदार दूर दूर से आए हैं। अगर फूलों के हार के वक्त तुम गायब रही तो लोग सौ सौ सवाल पूछेंगे। मैंने कहा, लोग पूछेंगे तो सच बता दीजिएगा। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुस्ताखी कर दी हो। खानदान की हर बात मेहमानों को नहीं बताई जाती। तुम्हारे वालिद की कैफियत पहले ही कितनी गैर आरामदा है। अब अगर सबको पता चला कि वो स्टेशन पर भटकते मिले तो लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, शायद ये कहेंगे कि उन्हें मदद की ज़रूरत थी। लोग मदद नहीं देखते, कमज़ोरी देखते हैं। ये कहते हुए उन्होंने सामने बैठी अपनी 2 सहेलियों की तरफ देखा। दोनों हमें ही देख रही थीं। सरैया अम्मा फ़ौरन मुस्कुराईं और हाथ हिलाया। फिर बहुत धीमी आवाज़ में मुझसे बोली, कम अज़ कम प्रोग्राम ख़त्म होने तक रुक जाओ। उसके बाद रात में चली जाना। मैंने कहा, रात तक बहुत देर हो जाएगी। रेलवे पुलिस उन्हें खा तो नहीं जाएगी? मेरे अंदर कुछ टूटने की बजाय बस एक सुकून आ गया। कभी कभी इंतहाई जिल्लत के बाद दिल में गुस्सा नहीं उठता, सिर्फ एक साफ जगह बनती है जहां इंसान पहली बार बगैर किसी धुंध के सामने वाले को देख पाता है। मैंने हमजा से कहा, मेरा फ़ोन दो। उसने फ़ोन पीछे कर लिया। पहले मेरी बात सुनो। कंपनी की नई स्कीम का आज ऐलान ना हुआ तो पूरा माली दौर रुक जाएगा। चेहलम और मुल्तान के मराकज़ के मुआहदे तैयार हैं। मीडिया मौजूद है। तुम इस स्कीम की निगहदाश्त पॉलिसी समझाने वाली हो। तुम्हारे बगैर प्रेजेंटेशन अधूरी है। मैंने कहा, तो प्रेजेंटेशन मुलतवी कर दो। 40वीं सालगिरह मुलतवी कर दो। वालिदैन की खिदमत का एक ऐसे दिन ऐलान मत करो जिस दिन तुम मुझे अपने वालिद के पास जाने से रोक रहे हो। उसका चेहरा सख्त हो गया। बात को ड्रामाई मत बनाओ। मैंने कहा, ड्रामा स्टेज पर हो रहा है। हमजा, मेरे वालिद की हालत हकीकी है। आस पास कुछ मुलाजमीन जमा होने लगे थे। प्रोग्राम मैनेजर जहीर ने इशारा किया कि 5 मिनट में ख़ानदान को स्टेज पर आना है। एक नौजवान मुलाजमा फातिमा मेरे पास आकर बोली कि प्रेजेंटेशन के लिए मेरा माइक्रोफोन तैयार है। मैंने उसकी तरफ देखा। वही लड़की थी जिसे मैंने 2 साल पहले तरबियत दी थी। उसके चेहरे पर एहतराम के साथ घबराहट भी थी। मुमकिन है उसने हमारी गुफ्तगू के चंद अल्फाज सुन लिए हों। मैंने उससे कहा, माइक्रोफोन किसी और को दे दो। हमजा ने फौरन बीच में कहा, निमरा कहीं नहीं जा रही। फातिमा पीछे हट गई। मैंने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, मैं जा रही हूँ।
पास खड़े दो रिश्तेदार हमारी तरफ देखने लगे। सरैया अम्मा ने मेरी बांह पकड़कर मुझे फूलों की सजावट के पीछे खींच लिया। अपनी आवाज़ नीचे रखो। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे मेके का आंगन नहीं है। मैंने कहा, मेरे मेके में किसी की मुसीबत को छुपाकर खानदान की इज्जत नहीं बचाई जाती। उनका चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हारे वालिद ने तुम्हें यही सिखाया है कि बहादुरी से बहस करो? मैंने कहा, उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि कोई शख्स अपनी उम्र, बीमारी या गुर्बत की वजह से कम एहतराम का हकदार नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, गुर्बत की बात तुमने की? मैंने कहा, मैंने नहीं। आप हर बार बगैर अल्फाज कहे यही बात कहती हैं। सरैया अम्मा की उंगलियां मेरी बांह से हट गईं। उनके चेहरे पर एक आहिस्ता और फख्र था। इतने सालों में मैंने कभी उनसे इस तरह बात नहीं की थी। मैंने उनकी अद्वियात के डब्बे लगाए थे और रिश्तेदारों की तलख बातें सुनकर मुस्कुराई थी, और हर बार वालिद की सादगी पर किए गए तंज को नज़रअंदाज किया था। शायद मेरी खामोशी ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि मेरे अंदर कोई हद ही नहीं है। राशिद अब्बा आहिस्ता से मेरे पास आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ है? मैंने मुख्तसर सब बताया। उनके चेहरे पर पहली बार हकीकी फिक्र दिखाई थी। उन्होंने कहा, हमजा गाड़ी बेच दो, निमरा को जाना चाहिए। मेरे अंदर एक लम्हे उम्मीद जागी, मगर हमजा ने फौरन कहा, अब्बा आप पूरी बात नहीं जानते। रेलवे पुलिस के पास है। निमरा अभी सिर्फ घबरा रही है। राशिद अब्बा ने मेरी तरफ देखा, फिर स्टेज की तरफ, जहां उनकी पुरानी शादी की तस्वीर स्क्रीन पर आ चुकी थी। नीचे तालियां बजने लगी थीं। प्रोग्राम के मेज़बान हमारे ख़ानदान को स्टेज पर बुला रहे थे। उनके होंठ हिले, मगर लफ्ज़ ना निकले। मैं उनकी आंखों में झिझक देख सकती थी। वो बुरे इंसान नहीं थे। शायद यही उनकी सबसे बड़ी मुश्किल थी। वो खुद को अच्छा समझते हुए हर मुश्किल लम्हे में खामोश रहते थे। उनकी खामोशी हमेशा सबसे ताकतवर शख्स के हक में जाती थी। उन्होंने आखिरकार कहा, प्रोग्राम सिर्फ 20 मिनट का है, इसके बाद निकल जाना। मेरी उम्मीद बुझ गई। स्टेज से हमारा नाम पुकारा गया। मेहमान तालियां बजाने लगे। हमजा ने मेरा फ़ोन अपनी जेब में रख लिया और मुस्कुराते हुए मेरे सामने हाथ बढ़ाया, गोया हम एक मसाली जोड़े हैं। उसने कहा, चलो बाद में बात करेंगे। मैंने उसके हाथ की तरफ देखा। यही हाथ कुछ साल पहले मेरे बनाए पहले तरबियती मॉड्यूल के सब हाथ पलटते हुए जोश से कांपा था। यही हाथ मेरी पीठ पर रखकर कहता था कि हम मिलकर ऐसा काम बनाएंगे जो बुजुर्गों की जिंदगी बदल देगा। यही हाथ आज मेरा फ़ोन छीनकर मेरे वालिद के पास जाने से रोक रहा था। मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा। मैं सीधे स्टेज की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हमजा को लगा कि मैं मान गई हूँ। उसका चेहरा ढीला पड़ गया। सरैया अम्मा ने राहत की सांस ली। प्रोग्राम के मेज़बान ने हमारा इस्तकबाल किया। हम चारों स्टेज पर पहुंचे। सामने तकरीबन 300 मेहमान बैठे थे। पहली कतार में सरमायाकार, मुकामी सनतकार और कुछ सहाफ़ी थे। उसके पीछे रिश्तेदारों की कतारें थीं। स्क्रीन पर सरैया अम्मा और राशिद अब्बा की 40 साल पुरानी धुंधली शादी की तस्वीर दिखाई दे रही थी। मेज़बान ने मोहब्बत, साथ और पाकिस्तानी ख़ानदानी इक़दार पर लंबी तकरीर की। फिर हमज़ा को मदऊ किया गया। वह खुद एतमादी से माइक्रोफ़ोन के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, आज हमारी ख़ानदान के लिए ये सिर्फ जश्न का दिन नहीं, ये उन इक़दार को याद करने का दिन है जिन पर हमारी ज़िंदगी और हमारा कारोबार कायम है। हमारे वालिदैन ने हमें चलना सिखाया। जब उनके कदम सुस्त हों तो उन्हें अकेले छोड़ना हमारी सकाफ़त नहीं। तालियां गूंज उठीं। मैं स्टेज के किनारे खड़ी उसे देखती रही। इस जज्बे के साथ वो आगे बोला, अपना आंगन सीनियर केयर सर्विस आज एक नई स्कीम शुरू कर रही है, जिससे छोटे शहरों में रहने वाले बुजुर्गों को उनके घर पर बावकार और काबिल एतमाद निगहदाश्त मिल सकेगी। स्क्रीन पर एक बुजुर्ग शख्स की तस्वीर आई। सफ़ेद बाल, हल्की मुस्कुराहट और कंधे पर पूरे रंग की शाल। वो मेरे वालिद की तस्वीर थी। मेरी सांस रुक गई। ये तस्वीर 2 माह पहले लाहौर वाले घर के बरामदे में ली गई थी। मैंने उसे निजी ख़ानदानी ग्रुप में भेजा था। मुझे नहीं पता था कि वालिद की तस्वीर इश्तिहार में इस्तेमाल होगी। नीचे लिखा था, तलहा साहब को मिलिए, अपनायत का भरोसा। मेरे अंदर की पुरसकून जगह बर्फ़ की तरह ठंडी हो गई। हमजा मुस्कुराकर कह रहा था, हमारा वादा है कि किसी भी ख़ानदान को ये फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी कि दूर रह रहे वालिदैन अकेले हैं। मैं आगे बढ़ी और उसके हाथ से माइक्रोफ़ोन ले लिया। उसने चूम कर मेरी तरफ देखा। मेहमानों को लगा कि ये प्रोग्राम का हिस्सा है। मैंने सामने बैठे लोगों की तरफ देखा। रोशनी इतनी तेज़ थी कि बेशतर चेहरे धुंधले दिखाई दे रहे थे। सिर्फ पहली कतार में बैठे सरमायाकारों की मुतजस्सिस आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने कहा, जिस शख्स की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मेरे वालिद तलहा हैं। हाल खामोश हो गया। हमजा ने फुसफुसाया, लिखे हुए अल्फाज बोलो।
میں نے اس کی طرف دیखे بغیر کہنا جاری رکھا، آج شام لاہور جنکشن کے پلیٹ فارم نمبر 6 پر ننگے پاؤں بھٹکتے ملے ہیں۔ وہ اپنا پتہ یاد نہیں کر پا رہے۔ ان کی کلائی پر ہماری کمپنی کا شناختی بینڈ ہے مگر کسٹمر نمبر کاٹ دیا گیا ہے۔ پہلی قطار میں ہلچل ہوئی، کیمرے میری طرف گھوم گئے۔ سریا اماں نے پیچھے سے میرا دوپٹہ کھینچا۔ بس کرو، انہوں نے دانت پیس کر کہا۔ میں نے مائکرو فون مضبوطی سے پکڑا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد اسٹیشن تک کیسے پہنچے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ مقرر نگہداشت معاون کہاں ہے، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ والدین کا احترام اسٹیج پر بولے گئے جملوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ حمزہ نے مائکرو فون بند کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، جب کوئی والد اکیلے ہو تو اس کے پاس پہنچنا ہی احترام ہے۔ جب حمزہ نے مائکرو فون بند کرنے کی کوشش کی تو حال میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے مائکرو فون میز پر رکھ دیا۔ حمزہ نے میرے راستے میں کھڑے ہو کر وہی جملہ کہا جو کچھ منٹ پہلے پھولوں کی سجاوٹ کے پیچھے کہا تھا۔ اس بار اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ پاس بیٹھے لوگ سن سکتے تھے۔ اگر تم اسٹیج سے اتری تو دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جس گھر میں جانے کے لیے مجھے اپنے والد کو چھوڑنا پڑے وہاں لوٹنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں اسٹیج سے اتر گئی۔ پیچھے سے سریا اماں کی آواز آئی۔ رشتہ داروں کی سرگوشیاں اٹھیں اور کیمروں کی چمک تیز ہو گئی، مگر مجھے ان آوازوں سے زیادہ اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ میں مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ حمزہ کے پاس میرا فون تھا، اس لیے میں نے ہوٹل کے استقبالیہ سے لینڈ لائن مانگی اور افسر اسد کو دوبارہ کال کی۔ فون ایک دوسرے افسر باسط نے اٹھایا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں فوراً راولپنڈی سے نکل رہی ہوں۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، آپ کو پہلے افسر نے یہ اطلاع نہیں دی؟ میں نے پوچھا، کون سی اطلاع؟ اس نے کہا، آپ کے والد ہیلپ ڈیسک پر نہیں ہیں۔ میرے ہاتھ سے ریسیور تقریباً چھوٹ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا، تقریباً 20 منٹ پہلے وہ وہاں سے باہر نکل گئے۔ ڈیوٹی پر موجود عملہ کسی زخمی مسافر کی مدد کے لیے گیا تھا۔ واپس آیا تو کرسی خالی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ اس نے کہا، میڈم، ہمیں لگا وہ بیت الخلاء گئے ہوں گے، تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ کیمرے میں وہ پلیٹ فارم کے مشرقی سرے کی طرف جاتے دکھائی دیے ہیں۔ ان کے پاس پیسے یا فون کچھ بھی نہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کی پرانی ڈائری تھی۔ ممکن ہے وہ اسے کسی کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ سرخ ڈائری؟ میں نے وہ ڈائری بچپن سے دیکھی تھی۔ والد ریلوے میں اسٹیشن سپریڈنٹ رہے تھے۔ ملازمت کے دنوں میں وہ اسی طرح کی سرخ جلد والی رجسٹر کتابوں میں ہر غیر معمولی واقعہ لکھتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے عادت نہیں چھوڑی۔ بجلی جانے کا وقت، دودھ والے کی تاخیر، دعا کی مقدار اور محلے میں نظر آنے والی اجنبی گاڑی، سب لکھتے تھے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے ان کی یادداشت کمزور ہونے لگی تھی۔ کبھی تاریخ بھول جاتے، کبھی گیس بند کر کے دوبارہ چیک کرتے، مگر وہ اس ڈائری کو اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے، دماغ دھوکہ دے تو کاغذ گواہی دیتا ہے۔ میں نے افسر سے والد کی تلاش جاری رکھنے کو کہا اور ہوٹل کے باہر آ گئی۔ رات کی ہوا میں گلاب اور دیگر خوشبوؤں کی جگہ پیٹرول اور دھول کی بو تھی۔ ہوٹل کے عملے نے مجھے روکنے کی جرت نہیں کی۔ کچھ دور ہمارا ڈرائیور جمشید گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر دروازہ کھولا، مگر اسی وقت اس کے فون پر کال آئی۔ اس نے سنتے سنتے میری آنکھوں میں جھجک کے ساتھ دیکھا۔ میڈم، اس نے کہا، سر نے گاڑی کہیں نہ لے جانے کو کہا ہے۔ میں نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے سڑک کی دوسری طرف بڑھ گئی۔ کئی رکشہ ڈرائیور ہوٹل کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے ایک رکشہ روکا اور باغبان ریلوے اسٹیشن جانے کو کہا۔ وہاں سے لاہور جانے والی رات کی ٹرین ملنے کا امکان تھا۔ رکشہ چل پڑا۔ پیچھے شیشے میں ہوٹل کی روشنیاں چھوٹی ہوتی گئیں۔ اس عمارت میں میری شادی، میرا کام اور میرے سالوں کی خاموشی ایک سجے ہوئے سٹیج پر چھوٹ رہی تھی۔ باغبان پہنچ کر میں نے پہلی دستیاب ٹرین کا عام ٹکٹ لیا۔ میرے پاس چھوٹا پرس تھا، کچھ نقد اور ہوٹل کے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سرخ ریشمی دوپٹہ، بھاری جھمکے اور شیشے کی چوڑیوں میں میں مسافروں کے درمیان عجیب لگ رہی تھی۔ کسی نے مجھے پہچاننے کی کوشش کی۔ شاید تقریب کی براڈ کاسٹ سوشل میڈیا پر چل چکی تھی۔ میں نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ ٹرین رات میں راولپنڈی سے چلی۔ ڈبے میں ایک خاندان اپنے بچوں کو سلا رہا تھا۔ سامنے والی سیٹ پر بیٹھی بوڑھی عورت بار بار اپنے بیٹے سے پانی مانگتی اور وہ بغیر جھنجھلاہٹ بوتل کھول دیتا۔ اس سادہ منظر نے میرے اندر پچھتاوا بھر دیا۔ پچھلے ایک سال میں والد سے کتنی بار ملی تھی؟ 4 بار، ہر بار صرف ایک دن کے لیے۔ باقی وقت میں نے یہ مان لیا تھا کہ ہماری کمپنی کی خدمت ان کے پاس ہے۔
دعا وقت پر دی جا رہی ہے، کھانا بن رہا ہے، کوئی انہیں ٹہلنے لے جاتا ہے۔ کیا رپورٹ سچ تھیں؟ حمزہ نے معاون کیوں کہا؟ میں نے کتنی آسانی سے اپنی ذمہ داری ایک نظام کو سونپ دی تھی، کیونکہ وہ نظام کبھی میں نے بنایا تھا۔ صبح کے قریب ٹرین لاہور پہنچی، پلیٹ فارم پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چائے والوں کی آوازیں، کلیوں کی پکار اور آتی جاتی ٹرینوں کا شور ماحول میں گھلا ہوا تھا۔ میں سیدھی ریلوے سیکیورٹی آفس گئی۔ دو افسران والد کی تصویر لے کر عملے سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ مجھے ایک شفاف تھیلی دی گئی جس میں والد کی ٹوٹی چپل، شناختی بینڈ کا کٹا ہوا حصہ اور سرخ ڈائری سے پھٹا ہوا ایک صفحہ ملا۔ افسر باسط نے کہا، یہ پلیٹ فارم 6 کے مشرقی سرے پر ملا۔ ڈائری ان کے پاس نہیں ملی، صرف یہ صفحہ گرا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کھولا۔ والد کی لکھائی بکھری ہوئی تھی، کچھ الفاظ ڈھل کے، کچھ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ اوپر 3 تاریخیں لکھی تھیں، ہر تاریخ کے سامنے ایک وقت، ایک گاڑی کے ادھورے نمبر اور کسی بزرگ کا نام۔ سب سے نیچے سرخی سے لکھا تھا، وہ گھر چھوڑنے کا جھوٹ بولتے ہیں، گاڑی بوڑھوں کو اسٹیشن پر چھوڑتی ہے۔ اس کے نیچے ایک اور سطر تھی، اسے دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ اگلی گاڑی منگل رات 10:40، اپنا آنگن کی پرانی نیلی وین۔ میں نے تاریخ دیکھی، وہ منگل آج ہی تھی، وہ رات کے 10:40 بیت چکے تھے۔ میں اس پھٹے ہوئے صفحے کو بار بار پڑھتی رہی۔ الفاظ وہی تھے مگر ہر بار ان کا مطلب زیادہ خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ منگل کی رات 10:40 پر اپنا آنگن کی پرانی نیلی وین اسٹیشن آنے والی تھی۔ اس وقت کو گزرے تقریباً 6 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میں نے افسر باسط سے پوچھا، کیا پلیٹ فارم کے باہر لگے کیمرے دیکھے گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مرکزی دروازہ، ریزرویشن عمارت اور پلیٹ فارم کے بیشتر حصوں کی ریکارڈنگ چیک کی جا رہی ہے، مگر مشرقی سرے کے قریب لگے 2 کیمروں میں سے ایک کئی دنوں سے خراب تھا۔ دوسرا کیمرہ صرف سروس روڈ کا ہی حصہ دکھاتا ہے۔ میں نے پھٹے ہوئے صفحے کی طرف اشارہ کیا۔ نیلی گاڑی تلاش کرو، پرانی وین ہوگی، ہماری کمپنی پہلے کراچی کی وینیں استعمال کرتی تھی، دونوں طرف سفید حروف میں نام لکھا ہوتا تھا، مگر پرانی گاڑیوں پر اکثر ادھر ادھر کے حروف اکھڑے ہوئے ہیں۔ افسر نے مجھے اپنے ساتھ نگرانی کمرے میں جانے دیا۔ چھوٹے سے کمرے میں کئی اسکرینیں لگی تھیں، کچھ پر پلیٹ فارم دکھائی دے رہے تھے، کچھ پر اسٹیشن کے باہر کا ٹریفک۔ ایک عملہ ریکارڈنگ پیچھے لے گیا۔ رات 10:30 پر مشرقی سروس روڈ کے کیمرے میں ایک نیلی وین دکھائی تھی۔ اس کا اگلا حصہ دھول سے ڈھکا تھا۔ دائیں ہیڈ لائٹ کے اوپر سفید رنگ کا ایک نشان تھا۔ گاڑی کچھ پل کے لیے کیمرے کی حد میں رکی، پھر آگے بڑھ گئی۔ میں اسکرین کے قریب چلی گئی۔ وین کے پچھلے دروازے پر سفید حروف کا صرف ایک حصہ بچا تھا، نہ، وہ اپنا آنگن کی پرانی گاڑی تھی۔ 10:54 پر وہی وین واپس کیمرے میں دکھائی دی۔ اس بار وہ زیادہ تیز چل رہی تھی، اس کا پچھلا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں تھا، کسی نے اندر سے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ریکارڈنگ روک کر کہا، اسے بڑا کرو۔ تصویر دھندلی تھی مگر پھر بھی کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ پیلے رنگ کا کپڑا پہنے کوئی شخص بیٹھا تھا، اس کے پاس سفید بالوں والا سر جھکا ہوا تھا۔ میری ہتھیلیاں ٹھنڈی پڑ گئیں۔ کیا میرے والد اس گاڑی کے پیچھے گئے تھے؟ عملے نے دوسری ریکارڈنگ کھولی۔ رات 10:07 پر والد مشرقی باہر نکلنے کے قریب دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھ میں سرخ ڈائری تھی۔ وہ تیز چلنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان کا توازن بار بار بگڑ رہا تھا۔ ایک بار انہوں نے دیوار پکڑ کر خود کو سنبھالا، پھر وہ کیمرے کی حد سے باہر چلے گئے۔ وہ منظر دیکھ کر میرے اندر غصے سے زیادہ خوف اٹھا۔ والد بھٹکے ہوئے، زخمی تھے اور پھر بھی کسی گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود خطرے میں ہیں۔ میں نے افسر سے کہا، ہمیں مشرقی دروازے سے باہر کی دکانوں، رکشہ ڈرائیوروں اور رات کی شفٹ والے عملے سے پوچھنا ہوگا۔ انہوں نے 2 سپاہیوں کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ صبح کی پہلی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ اسٹیشن کے باہر چائے کی پتیاں جل چکی تھیں۔ سڑک پر دودھ کی گاڑیاں، رکشے اور مسافروں کا ہجوم بڑھ رہا تھا۔ میں دوپٹہ سنبھالتے ہوئے ہر دکان پر والد کی تصویر دکھاتی رہی۔ ایک چائے بیچنے والے ناصر نے انہیں پہچان لیا۔ اس نے کہا، یہ بابو جی رات میں آئے تھے، ایک نیلی گاڑی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ گاڑی بوڑھے لوگوں کو چھوڑتی ہے۔ میں نے سمجھا گھر کا کوئی معاملہ ہوگا۔ میں نے پوچھا، وہ کس سمت کے؟ اس نے کہا، ادھر پرانی ریلوے کالونی کی طرف۔ ایک رکشے والے سے بھی بات کی تھی۔ پاس کھڑے رکشہ ڈرائیور میں سے ایک غلام نے بوڑھے شخص کی تصویر دیکھ کر کہا کہ اس نے والد کو بٹھایا تھا۔ والد نے اسے ایک پرانے ریلوے کوارٹر کا پتہ بتایا مگر آدھے راستے میں اتر گئے۔
क्योंकि उन्हें सड़क पहचान में नहीं आ रही थी। मैंने पूछा कहाँ उतरे थे। उसने बताया कि गुजरांवाला की तरफ जाने वाली सड़क पर एक बंद डाक खाने के करीब छोड़ा। वहां से पुरानी रेलवे कॉलोनी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर थी। मैंने वालिद को फ़ोन करने की आदत कभी नहीं छोड़ी थी, हालांकि मेरे पास फ़ोन था ही नहीं। हर चंद मिनट बाद मेरा हाथ परस की तरफ जाता और फिर मुझे याद आता कि मेरा फ़ोन हमजा के पास है। होटल से निकलते वक्त मैं उससे फ़ोन वापस नहीं ले सकी थी। मैंने एक सिपाही का फ़ोन लेकर अपना नंबर मिलाया। फ़ोन बंद था। कुछ देर बाद मैंने हमजा के दफ्तर का फ़ोन मिलाया, शायद किसी अमले से बात हो सके। इस्तकबालिया पर बैठी लड़की ने मेरी आवाज़ पहचान ली मगर फ़ौरन बेचैन हो गई। मैडम, सर ने कहा है कि इस मौजू पर कोई अमला बाहर बात ना करे। मैंने कहा मैं बाहर की शख्स नहीं हूँ। उसने कहा मुझे मालूम है मैडम, मगर हदायत वाज़ेह है। मैंने कहा मेरे वालिद के निगहदाश्त रिकॉर्ड भेजो। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। उसने पूछा कौन से रिकॉर्ड्स? मैंने कहा पिछले 3 माह के। कौन सा मामन मुकर्रर था, किसने ड्यूटी की, कौन सी एजेंसी जिम्मेदार थी और आखिरी तिबी मुआयना कब हुआ? उसने कहा मैडम, आपको कानूनी शोबे से इजाज़त लेनी होगी। मैंने कहा वो निज़ाम मैंने बनाया है, मुझे इजाज़त की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? लड़की ने बहुत धीमे से कहा, कल रात से। कॉल कट गई। इस जवाब ने मेरे अंदर का आखिरी शक भी तोड़ दिया। हमजा सिर्फ प्रोग्राम बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो मालूमात रोक रहा था। पुरानी रेलवे कॉलोनी पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आया था। बेशतर क्वार्टर्स बोसीदा थे। कहीं खिड़कियों पर लकड़ी के पटरे जड़के थे, कहीं आंगन में जंगली घास उगी थी। कुछ घरों में अब भी रिटायर्ड मुलाजमीन के खानदान रहते थे। गलियों में पुराने नीम के दरख्त और टूटे हुए बिजली के खंभे थे। मैं वालिद का नाम लेकर पुकारती रही। एक बंद क्वार्टर के पीछे से खांसने की आवाज़ आई। हम उधर दौड़े। दरवाजे पर बाहर से ताला नहीं था, मगर लकड़ी के फूल जाने की वजह से वो अटक रहा था। सिपाही ने जोर लगाकर उसे खोला। कमरे में सिलें और धूल की बू थी। टूटी चारपाई पर एक बूढ़ी औरत साजिदा लेटी थी। फर्श पर कंबल बिछाकर 2 बूढ़े मर्द रिहान और अरफान बैठे थे। उनके पास मेरे वालिद दीवार से टेक लगाए हुए थे। उनके माथे पर पसीना था और दोनों हाथ सुर्ख डायरी के गिर्द कसे हुए थे। मैंने घुटनों के बल बैठकर कहा, अब्बू, अब्बू। उन्होंने मेरी तरफ देखा मगर कुछ लम्हे तक पहचान ना पाए। उनकी आंखों में घबराहट थी। फिर उन्होंने मेरे चेहरे को छुआ। निमरा। मेरे आंसू बह निकले। हाँ अब्बू, मैं हूँ। उन्होंने फौरन मेरी बांह पकड़ी और कमरे में बैठे लोगों की तरफ इशारा किया। इन्हें घर पहुंचाना है। गाड़ी वाले कह रहे थे कि खानदान ने छोड़ दिया। झूठ बोल रहे थे। ये लोग घर जाना चाहते हैं। तीनों बुजुर्गों की हालत मुख्तलफ थी। साजिदा बहुत कमज़ोर थी और बार बार अपनी बहू का नाम ले रही थी। रिहान बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ हाथ से किसी सिम्मत का इशारा करता था। इरफान की कमीज पर किसी निजी अदारे का लोगो था, मगर नाम की पट्टी हटा दी गई थी। वालिद ने बताया कि उन्होंने नीली वैन को स्टेशन के बाहर देखा था। ड्राइवर, शहरयार और उसका साथी तीनों बुजुर्गों को उतार कर कह रहे थे कि उनके खानदान वाले बाद में लेने आएंगे। वालिद ने उनका पीछा किया। जब उन्होंने सवालात किए तो वैन वाले उन्हें धोखा देकर चले गए। वालिद इन तीनों को स्टेशन वापस नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ हजूम था और साजिदा डर रही थी। इसलिए उन्हें पुराने क्वार्टर में ले आए, जहाँ वो अपनी मुलाजमत के दिनों में कई बार आए थे। मैंने पूछा पुलिस को क्यों नहीं बताया। उन्होंने उलझन में मुझे देखा। बताया था, वही नीली टोपी वाला लड़का, वो बात सच भी हो सकती थी और उनकी यादाश्त का धोखा भी। मैं समझ नहीं पा रही थी। सिपाहियों ने फौरन एम्बुलेंस और मुकामी पुलिस को बुलाया। तीनों बुजुर्गों के पास कोई फ़ोन नहीं मिला, सिर्फ साजिदा की कमीज़ की अंदरूनी जैकेट में से एक मुड़ा हुआ कागज़ मिला, जिस पर एक ख़ानदान का नंबर लिखा था। मैंने नंबर मिलाया। दूसरी तरफ सियालकोट में रहने वाले एक शख्स ज़ीशान ने फ़ोन उठाया। उसने बताया कि उसकी वालिदा लाहौर में उसकी छोटी बहन के घर रहती है और अपना आंगन की सर्विस ले रही है। कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक वालिदा पिछले 2 दिनों से घर पर थी। जब मैंने बताया कि वो बंद रेलवे क्वार्टर में मिली हैं, तो वो पहले तो मेरे मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा नामुमकिन है, कल रात वीडियो कॉल हुई थी। मैंने पूछा क्या आपने अपनी वालिदा से बात की? उसने कहा निगहदाश्त मामा ने बताया कि वालिदा सो रही हैं। कैमरा कमरे की तरफ घुमाया। बिस्तर पर कोई लेटा था। चेहरा देखा था। वो खामोश हो गया। चंद मिनट बाद उसकी आवाज़ कांपने लगी। उसने अपनी बहन को फ़ोन करने और फ़ौरन लाहौर आने की बात की। दूसरे बुजुर्ग की जेब से एक दवा का नुस्खा मिला, जिस पर कराची के डॉक्टर का नाम था। तीसरे शख्स के कपड़ों पर लिखे एक लॉन्ड्री नंबर से मुमकिन तौर पर उनकी शनाख्त हो सकती थी। पुलिस ने तीनों को ज़िला अस्पताल भेजने का फैसला किया।
میں والد کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھی، میں بار بار سرخ ڈائری کھولتی پھر بند کر دیتی۔ کچھ صفحات پر وقت اور گاڑی کے ادھورے نمبر ملے تھے، کہیں کسی بزرگ کا نام، کہیں ایسے خاندان کا شہر، کہیں اندراجات کے آگے سوال یا نشان بنے تھے۔ میں نے پوچھا آپ یہ سب کب سے لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ 3 ہفتے یا 4۔ ایک لڑکی آئی تھی، اس نے کہا کچھ غلط ہے۔ میں نے پوچھا کون سی لڑکی؟ وہ یاد کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ نام نون سے تھا، نائلہ۔ انہوں نے سر ہلایا۔ ہاں نائلہ۔ میں نے ڈائری کے پچھلے حصے میں دیکھا، ایک صفحے کے کونے پر نمبر لکھا تھا اور اس کے نیچے صرف ایک لفظ نائلہ۔ اسپتال پہنچنے کے بعد والد کا معائنہ ہوا۔ ڈاکٹر وسیم نے بتایا کہ ان کے جسم میں پانی کی کمی تھی، بلڈ پریشر کم تھا اور دائیں ہتھیلی پر چوٹ تھی۔ سر پر کوئی گہری چوٹ نہیں تھی، مگر ان کی یادداشت اور پٹکنے کی کیفیت کا مزید جائزہ ضروری تھا۔ جب ڈاکٹر نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، والد نے غلط جواب دیا۔ انہوں نے کہا پیر ہے۔ پھر کچھ لمحے بعد خود کو درست کیا اور بدھ کہا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے الگ بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے شخص کی دی گئی تفصیلات کو مکمل ثبوت نہیں مانا جا سکتا، مگر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنا بھی غلط ہوگا۔ میں نے نائلہ کے نمبر پر کال کی۔ پہلی بار فون نہیں اٹھا، دوسری بار کسی عورت نے جواب دیا۔ کون؟ میں نے کہا میں نمرہ طلحہ بول رہی ہوں، طلحہ کی بیٹی۔ کچھ لمحے تک صرف سانس کی آواز سنائی دی، پھر کال کٹ گئی۔ میں نے دوبارہ ملایا تو فون بند تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسی نمبر سے پیغام آیا، ہسپتال کے مرکزی دروازے سے باہر والی دوا کی دکان کے پیچھے آئیں، اکیلے۔ میں نے والد کو ہسپتال کے عملے کی نگرانی میں چھوڑا اور نیچے چلی گئی۔ دوا کی دکان کے پیچھے ایک تنگ گلی تھی، وہاں تقریباً 32 سال کی ایک عورت نائلہ ہلکے نیلے شلوار قمیص میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور خوف تھا۔ میں نے پوچھا آپ نائلہ ہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ آپ کے والد کے ساتھ جو ہوا اس کے لیے مجھے افسوس ہے۔ میں نے کہا آپ ان کی نگہداشت کرتی تھی؟ اس نے کہا میں براہ راست ان کی معاون نہیں تھی، میں لاہور علاقے میں نگہداشت نگران تھی 1 سال پہلے تک۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے آس پاس دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا آپ کی کمپنی نے کچھ خدمات بیرونی ٹھیکیداروں کو دے دی۔ ہم لوگوں نے احتجاج کیا تھا، نئے ٹھیکیدار کم عملہ رکھتے تھے، ایک معاون کو 7 یا 8 بزرگوں کے گھر بھیجا جاتا تھا۔ رپورٹ میں لکھا جاتا تھا کہ ہر گھر 2 گھنٹے رکے، جبکہ حقیقت میں 10 منٹ بھی نہیں رکتے۔ میں نے پوچھا میرے والد کے ساتھ مقرر شخص پہلے کملش تھا، وہ ٹھیک کام کرتا تھا، پھر اسے ہٹا دیا گیا، اس کی جگہ ٹھیکیدار کا آدمی بھیجا گیا، مگر وہ کئی دنوں تک آتا ہی نہیں تھا۔ مجھے ہر ہفتے رپورٹ ملتی تھی۔ نائلہ نے کڑوی ہنسی کے ساتھ کہا رپورٹ سافٹ ویئر سے بنتی تھی، بلڈ پریشر کے اعداد و شمار پچھلے ہفتے سے کاپی کیے جاتے تھے، دوا دینے کا وقت خود بخود بھر دیا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کب سے چل رہا ہے؟ اس نے کہا کم از کم 6 مہینے سے۔ شروع چھوٹے شہر میں ہوئی، پھر لاہور میں۔ تم نے شکایت کی؟ 3 بار۔ کس سے؟ پہلی بار علاقائی انتظامیہ سے، دوسری بار ہیڈ آفس سے، تیسری بار براہ راست حمزہ سر سے۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا۔ اس نے کہا ویڈیو میٹنگ میں نے انہیں بتایا کہ ایک بوڑھی عورت گھر سے غائب ملی تھی، جبکہ ہماری رپورٹ کہہ رہی تھی کہ وہ بستر پر آرام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا خاندان نے سروس بند کر دی ہے۔ میں نے کہا خاندان اب بھی ادائیگی کر رہا ہے۔ اس کے اگلے ہفتے مجھے انضباطی کمی کے الزام میں نکال دیا کیا؟ میں نے پوچھا کیا کوئی تحریری شکایت ہے؟ اس نے کہا ای میلز تھیں، مگر میری کمپنی آئی ڈی بند کر دی گئی، نجی فون میں اسکرین شاٹ ہیں، مگر ان میں مکمل گفتگو نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آپ نے پولیس میں شکایت کیوں نہیں کی؟ اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میرے شوہر کی نوکری چلی گئی تھی، میرے 2 بچے ہیں، کمپنی نے قانونی نوٹس بھیجا ہے کہ اگر میں نے گاہک کی معلومات باہر دی تو رازداری کی خلاف ورزی کا مقدمہ کریں گے۔ میرے پاس وکیل کے پیسے نہیں تھے۔ میں اس کے خوف کو سمجھ سکتی تھی، پھر بھی میرے اندر غصہ تھا۔ میں نے پوچھا میرے والد؟ اس نے کہا انہوں نے مجھے 1 ماہ پہلے بازار میں پہچان لیا تھا، وہ پہلے بھی مجھے دفتر میں دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ نیا معاون کیوں نہیں آتا؟ مجھے جائزہ لینے کے لیے کہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے صرف کہا تھا کہ کچھ بزرگوں کو گھر سے ہٹا کر کہیں اور رکھا جا رہا ہے۔ آپ کے والد نے خود گاڑیوں کا وقت لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا آیا۔ میں نے آپ کا نمبر مانگا تھا، آپ کے والد نے کہا کہ آپ بہت مصروف ہیں اور پریشان ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا پہلے وہ خود پتہ کریں گے،
والد کی یہی عادت تھی، اپنی کمزوری کے پیچھے چھپا کر مجھے بچانے کی کوشش، مگر اس بار انہوں نے نہ صرف خود کو خطرے میں ڈالا بلکہ ایسی بات میں اتر کے جس کے پیچھے ایک منظم غفلت ہو سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، ان کی نجی سروس کب بند ہوئی؟ نائلہ نے کہا 3 ہفتے پہلے۔ اس کے حکم سے؟ ہیڈ آفس سے نوٹ میں لکھا تھا کہ گاہک کو پریمیم ذاتی نگہداشت سے معیاری مشترکہ سروس میں منتقل کیا گیا ہے۔ گاہک نے درخواست کی تھی۔ میں نے پوچھا، نہیں تو کس نے کیا؟ وہ مجھے دیکھتی رہی۔ خاندان کے مجاز رکن نے۔ میرے اندر ایک ٹھنڈی تشویش اٹھی۔ اس نے کہا، نام حمزہ حمزہ۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ اس نے کہا، میں نے آرڈر دیکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ گاہک نے کمپنی کے ایک پروگرام میں نامناسب رویہ کیا، اس لیے ذاتی عملہ رکھنا عملی نہیں ہے۔ مجھے اچانک 3 ہفتے پہلے کی ایک شام یاد آئی۔ حمزہ راولپنڈی دفتر میں کچھ غیر ملکی سرمایہ کاروں سے ملا تھا۔ اس دن والد بغیر بتائے وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بعد میں فون کیا تھا مگر صرف اتنا کہا تھا کہ وہ غلط پتے پر چلے گئے تھے۔ حمزہ نے اس رات مذاق میں کہا تھا کہ ابو نے میٹنگ روم میں گھس کر سب سے پوچھا کہ ان کے گھر بیچی جانے والی دوا اصلی ہے یا نہیں۔ میں نے سمجھا تھا کہ وہ مبالغہ کر رہا ہے، شاید اس دن اس نے انہیں کمپنی کے لیے خطرہ مان لیا تھا۔ میں نے نائلہ سے کہا، تم میرے ساتھ پولیس کے پاس چلو گی؟ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، میں نے کہا، 3 بزرگ ملے ہیں، میرے والد کی جان جا سکتی ہے۔ اس نے کہا، میں سمجھتی ہوں مگر میرے پاس مکمل ثبوت نہیں۔ میں نے کہا، تمہاری گواہی شروعات ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، اور اگر کمپنی نے کہا کہ میں بدلہ لے رہی ہوں؟ میرے پاس نوکری نہیں، وہ کہیں گے مجھے نکالنے کی وجہ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کہا، میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے اسے اس جملے پر یقین کرنا بہت مشکل لگ رہا ہو۔ میڈم، آپ اب بھی مالک کی بیوی ہیں۔ میں نے کہا، میں اس اسٹیج سے اتر چکی ہوں مگر قانونی طور پر آپ اب بھی اسی خاندان کا حصہ ہیں۔ کل اگر آپ واپس چلی گئیں تو؟ اس سوال کا جواب میرے پاس فوراً نہیں تھا۔ شاید نائلہ نے میرے اندر کی اس کمزوری کو پہچان لیا تھا جسے میں خود تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سالوں تک حمزہ کی غلطیوں کو گھریلو سمجھوتا کہہ کر ڈھانپا تھا۔ میں نے عملے کو سمجھایا تھا کہ تبدیلی آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ میں نے اس کی تیز زبان، کریڈٹ لینے کی عادت، لاگت کم کرنے کی چالاکی اور بڑھنے کی خواہش کو عزائم کا نام دیا تھا۔ نائلہ کو مجھ سے زیادہ خوف کمپنی سے نہیں، میری ممکنہ خاموشی سے تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں آج بیان دینے پر مجبور نہیں کروں گی مگر جو بھی ریکارڈ تمہارے پاس ہے اس کی نقلیں مجھے دے دو۔ اس نے کچھ سوچ کر رضامندی دی۔ ہسپتال لوٹتے ہی مجھے پتا چلا کہ میرے بارے میں خبریں چلنے لگی تھیں۔ ویٹنگ روم کے ٹیلی ویژن پر راولپنڈی کی تقریب کا ویڈیو دکھایا جا رہا تھا۔ اسکرین پر میں مائکرو فون لے کر والد کے ریلوے اسٹیشن پر ملنے کی بات کر رہی تھی۔ نیچے خبروں کی پٹی پر لکھا تھا، معروف سینئر کیئر کمپنی کی تقریب میں خاندانی تنازع۔ کچھ دیر بعد حمزہ کا بیان چلایا گیا۔ وہ پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا کہ میرے والد محفوظ ہیں اور میں اچانک ملی اطلاع کی وجہ سے جذباتی دباؤ میں تھی۔ اس نے کہا کہ خاندان نجی معاملات کا احترام کرتا ہے اور میڈیا سے درخواست ہے کہ ازدواجی معاملے کو غیر ضروری طور پر نہ بڑھایا جائے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ والد دوبارہ لاپتہ ہوئے تھے۔ اس نے نیلی وین کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے 3 بزرگوں کے ملنے کی بات نہیں کی۔ اس نے میرے سوالات کو جذباتی دباؤ کہہ کر میری ساکھ پر پہلا حملہ کر دیا تھا۔ میرے پاس فون نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے براہ راست قابو نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے اس نے عوام کے سامنے کہانی قابو کرنا شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد راشد ابا کا فون ہسپتال کی لینڈ لائن پر آیا۔ انہوں نے میری خیریت پوچھی۔ ان کی آواز میں فکر تھی مگر وہ فکر جرم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا، طلحہ صاحب مل کے؟ میں نے کہا، ہاں، ان کے ساتھ 3 اور بزرگ ملے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا، ابا، کیا آپ کو پتا تھا کہ والد کی نجی سروس بند کر دی گئی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، حمزہ نے آرڈر دیا تھا، شاید کوئی انتظامی وجہ رہی ہوگی، وہ یادداشت کھو رہے ہیں۔ میں نے کہا، کس انتظامی وجہ سے انہیں کم نگہداشت دی جاتی تھی؟ میں حمزہ سے بات کروں گا۔ میں نے کہا، کل اسٹیج پر بھی آپ یہی کہہ سکتے تھے۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، یہی مسئلہ ہے ابا، ہر بار آپ کو دیر سے سمجھ آتی ہے اور اس دیر کی قیمت کوئی اور چکاتا ہے۔ میں نے کال ختم کر دی۔ دوپہر تک 3 بزرگوں کے خاندانوں سے رابطہ ہو گیا۔ 2 خاندان گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ فوراً لاہور پہنچ رہے تھے۔
عرفان کا خاندان کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اسے کسی بحالی مرکز میں بھیجنے کی اجازت دی تھی۔ کمپنی نے بتایا تھا کہ وہ مرکز میر پور میں ہے، مگر وہ شخص لاہور کے بند ریلوے کوارٹر میں ملا تھا۔ مقامی پولیس نے ابتدائی اطلاعات درج کی، مگر افسران کا رویہ محتاط تھا۔ ان کے سامنے واضح جرم ثابت نہیں تھا۔ ٹھیکیدار یہ کہہ سکتا تھا کہ بزرگ راستے میں اتر کے خاندان نے جگہ تبدیل کرنے کی اجازت دی یا والد کی یادداشت بھری ہوئی تھی۔ میں نے سرخ ڈائری دکھائی۔ ایک افسر شفیق نے صفحات پلٹ کر کہا، تاریخ ہے مگر مکمل گاڑی نمبر نہیں، کئی نام ادھورے ہیں، کچھ سوالات دہرائے گئے ہیں کیونکہ ان کی یادداشت کمزور ہے۔ اسی بات کو عدالت میں بھی کہا جائے گا۔ میں نے کہا، تو کیا یادداشت کمزور ہونے کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں؟ اس نے کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر ہمیں آزاد ثبوت چاہیے۔ اس کی بات صحیح تھی، پھر بھی مجھے ذلت محسوس ہوئی۔ سالوں پہلے میں نے کمپنی کی تربیتی کتابچہ میں لکھا تھا، یادداشت کی بیماری سے انسان کا وقار ختم نہیں ہوتا، اس کی ہر بات کو جھوٹ ماننا بھی زیادتی ہے۔ اب میرے والد کی بات اس نظام کے سامنے کمزور پڑ رہی تھی جسے میں نے کبھی حساس بنانے کی کوشش کی تھی۔ شام تک حمزہ نے کمپنی کے عملے کے لیے اندرونی پیغامات جاری کر دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ کچھ ناراض سابق عملہ اور ذاتی خاندانی حالات کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی بھی عملے کو گاہک کے ریکارڈ شیئر نہ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ نائلہ نے مجھے پیغام کی تصویر بھیجی۔ ساتھ میں اس نے لکھا، وہ میرے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یا تو کسی نے ہمیں دوا کی دکان کے پیچھے ملتے دیکھ لیا تھا، یا حمزہ کو پہلے سے پتا تھا کہ نائلہ اس معاملے کی کڑی ہے۔ رات کو والد ہسپتال کے کمرے میں سو رہے تھے۔ نیند میں بھی ان کی انگلیاں سرخ ڈائری پر تھیں، مگر میں کھڑکی کے پاس بیٹھی ان رپورٹوں کو یاد کر رہی تھیں جو ہر ہفتے میرے ای میل پر آتی تھیں۔ مزاج مستحکم، کھانا وقت پر، دعا مکمل، کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں۔ تمام رپورٹیں جھوٹی تھیں یا کم از کم بغیر جائزے کے تیار کی گئی تھیں۔ نائلہ نے اپنے پرانے فون سے کچھ اسکرین شاٹ بھیجے، ان میں ان عملے کی شکایات تھیں۔ ایک پیغام میں لکھا تھا کہ ایک نگہداشت معاون کو ایک دن میں 11 گھر دکھائے گئے۔ دوسرے میں لکھا تھا کہ 2 بوڑھے گاہکوں کو عارضی مرکز بھیجا گیا، مگر مرکز کا پتہ موجود نہیں تھا۔ تیسرے پیغام میں نائلہ نے علاقائی مینیجر سلیم سے پوچھا تھا کہ رپورٹ میں درج ویڈیو کال حقیقت میں کس نے کی۔ جواب تھا، ڈیٹا میں غیر ضروری سوالات مت اٹھائیں۔ پھر اس نے ایک معاہدے کی تصویر بھیجی۔ یہ بیرونی نگہداشت ایجنسی سہارا زندگی سہولت پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ہے۔ اس کمپنی کی وین نیلے رنگ کی تھی۔ میں نے دستاویز کو بڑا کیا۔ پہلے صفحے پر سروس کی تفصیل تھی، دوسرے پر لاگت کم کرنے کا تخمینہ، تیسرے پر ذمہ دار کی حدود، نیچے اپنا آنگن کی طرف ڈیجیٹل منظوری کا خانہ تھا۔ میں نے سوچا وہاں حمزہ کا نام ہوگا، مگر اسکرین پر میرا نام لکھا تھا، نمرہ حمزہ، نگہداشت حملہ میں شیر۔ اس کے نیچے میری ڈیجیٹل دستخط کی تصویر تھی۔ چند لمحے تک میں سانس لینا بھول گئی۔ مجھے وہ دستاویز یاد آئی۔ تقریباً 8 ماہ پہلے حمزہ نے دیر رات تک کئی فائلیں بھیجی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جہلم اور ملتان کے توسیعی منصوبے کے لیے معیاری وینڈرز کی منظوری ضروری ہے۔ میں نے صرف تربیت سے متعلق پیراگراف پڑھے تھے اور ایک ساتھ کئی دستاویزات پر ڈیجیٹل منظوری دے دی تھی۔ میں نے پورا معاہدہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے حمزہ پر بھروسہ کیا تھا، اور اب جس ٹھیکیدار کی گاڑی میرے والد اور دیگر بزرگوں کو اسٹیشن پر چھوڑ رہی تھی، اسے نظام میں داخل کرنے والی منظوری میرے اپنے دستخطوں سے جاری ہوئی تھی۔ میں دیر تک اسکرین پر اپنا نام دیکھتی رہی۔ حروف ساکن تھے، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ آہستہ آہستہ پھیل کر پورے کمرے کی دیوار پر چڑھ رہے ہوں۔ نمرہ حمزہ، نگہداشت عملہ مشیر، نیچے میری ڈیجیٹل منظوری۔ دستاویزات کے آخری صفحے پر لکھا تھا، بیرونی ایجنسی کو آپریشنل ضرورت کے مطابق گاہکوں کو عارضی نگہداشت مرکز میں منتقل کرنے کی اجازت ہوگی۔ میں نے وہ پیراگراف پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا، یا شاید پڑھا تھا اور اس کا مطلب سمجھنے کے لیے رکنا نہیں چاہا تھا۔ حمزہ اکثر دیر رات فائلیں بھیجتا تھا۔ وہ کہتا تھا، تم عملہ دیکھ رہی ہو، قانونی معاملات میں سنبھالوں گا۔ کئی بار میں تھکی ہوئی ہوتی، والد سے فون پر بات کرنا باقی رہتا، گھر کے کسی پروگرام کی فہرست بتاتی، سریا اماں کی جانچ رپورٹ ڈاکٹر کو بھیجنی ہوتی، میں 2-3 اہم صفحے پڑھ کر باقی پر بھروسہ کر لیتی۔ اس وقت مجھے یہ سہولت لگتی تھی کہ شوہر میرے حصے کا بوجھ بانٹ رہا ہے۔ اب سمجھ آ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ اس نے میرے دستخطوں کو ذمہ داری میں اور میری موجودگی کو
सजावट में बदल दिया था। मैंने पूरी फाइल नाइला को बेचने को कहा। उसने कहा कि उसके पास सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं, बाकी रिकॉर्ड कंपनी के सर्वर पर होंगे। मैंने पूछा क्या मुआहदे के बाद किसी जायज़ा मीटिंग में मसाइल उठाए गए? उसने जवाब दिया 3 बार। पहली मीटिंग में कहा गया कि शिकायत इब्तदाई तरबियत का हिस्सा हैं। दूसरी में लागत की बचत की तारीफ हुई। तीसरी के बाद मुझे निकाल दिया गया। मैंने पूछा क्या मैं किसी मीटिंग में थी? उसने कहा पहली में आपका नाम एजेंडे पर था मगर आप शरीक नहीं हुई थी। मुझे याद आया उस दिन सरैया अम्मा की छोटी बहन की बेटी की मंगनी थी। अम्मा ने कहा था कि ख़ानदान की बड़ी बहू का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। मैंने हमज़ा से मीटिंग मुलतवी करने को कहा था। उसने कहा था कि सिर्फ मामूली ऑपरेशनल गुफ्तगू है, वो संभाल लेगा। इस वाक़ये में मैंने 2 किरदार अदा करने की कोशिश की थी और दोनों में नाकाम रही थी। ख़ानदान को खुश रखा और उसके निज़ाम से दूर रही, जिसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी मैंने खुद कबूल की थी। मैंने वालिद के बिस्तर की तरफ देखा। वो सोते हुए बेचैन थे। कभी हाथ हवा में उठाते, कभी होठों से किसी गाड़ी का नंबर दोहराते, मगर उन्होंने अकेले उन लोगों का पीछा किया, जिन्हें हमारी कंपनी की ग़फ़लत ने छोड़ दिया था। और मैं सालों तक पढ़ी-लिखी, बाशऊर और बाअख्तियार होते हुए भी तकलीफ़दा सवालात से बचती रही थी। सुबह होते ही मैंने मुकामी पुलिस से मुआहदे की बात शेयर की। अफ़सर शफ़ीक ने दस्तावेज़ देखकर पूछा, "ये मंज़ूरी आपकी है?" मैंने कहा, "हाँ।" "तो बैरूनी एजेंसी को मुकर्रर करने का फ़ैसला आपकी जानकारी में था?" मैंने कहा, "एजेंसी मुकर्रर करने की जानकारी थी, ग्राहकों को बगैर तस्दीक मुंतकिल करने या अमले की तादाद कम करने की नहीं।" उसने कहा, "दस्तावेज़ में अख्तियार दिए गए हैं।" मैंने कहा, "गलत तरीके से इस्तेमाल करने का अख्तियार नहीं।" वो बोला, "मैं मुत्तफ़िक हूँ मगर कंपनी का पहलू ये होगा कि तरीक़ाकार आपने बनाया, वेंडर आपने मंज़ूर किया और बाद में कोई तहरीरी एतराज़ नहीं दिया।" उसकी बात कानूनी तौर पर सीधी थी, अखलाकी तौर पर और भी सख्त। मैंने कहा, "मुझे तहकीकात से बाहर मत रखिए। मेरा किरदार है तो उसकी तहकीक भी होनी चाहिए।" अफ़सर ने पहली बार मुझे गौर से देखा। उन्होंने कहा, "ज़्यादातर लोग पहले अपना नाम हटाने की कोशिश करते हैं।" मैंने कहा, "अगर मैंने आँख बंद करके दस्तखत किए थे, तो मेरा नाम नहीं हटना चाहिए।" ये कहते हुए मेरे अंदर खौफ था। अगर पूरा मामला खुलता, तो सिर्फ हमज़ा नहीं गिरता, मेरे दस्तखत, मेरी खामोशी और मेरी गैर मौजूदगी भी सामने आती। मैं चाहती तो कह सकती थी कि शौहर ने धोखा दिया, फाइलें छुपाईं और डिजिटल दस्तखत का गलत इस्तेमाल किया, मगर दस्तखत मैंने खुद किए थे। पासवर्ड मैंने दिया था, जायज़ा मैंने नहीं लिया था, धोखा हुआ था, मगर मेरी लापरवाही भी थी। अस्पताल से निकलकर मैं सीधे वालिद के लाहौर वाले घर गई। मरकज़ी दरवाज़ा आधा खुला था। आंगन में सूखे पत्ते जमा थे, पानी की टैंकी से कतरे गिर रहे थे। बावर्ची खाने में 2 दिन पुरानी चाय की केतली पड़ी थी। गैस बंद थी मगर चूल्हे के पास जले हुए रोटी का टुकड़ा पड़ा था। मैंने हर कमरे को देखा। वालिद का बिस्तर बिखरा हुआ था। अलमारी खुली थी। अद्वियात के डब्बे खाली या गलत तरतीब से रखे थे। फ्रिज में सिर्फ आधा कटोरा दाल और सूखी रोटियां थीं। कंपनी की हफ्तावार रिपोर्ट में लिखा था कि उन्हें ग़ज़ाइया से भरपूर खाना दिया जा रहा है। दीवार पर लगी निगहदाश्त की जदोल में पिछले 12 दिनों से किसी अमले के दस्तखत नहीं थे। फिर भी मेरे ईमेल पर हर दिन हाज़िरी दर्ज थी। वालिद के बिस्तर पर कई पर्चियाँ पड़ी थीं। कुछ पर नीली वैन की तस्वीर बनाई गई थी, कुछ पर साजिदा, रेहान, जावेद, कलसूम, रियाज जैसे नामों के सामने घर की बजाय स्टेशन, अड्डा, मस्जिद लिखा था। एक सफ़े पर वालिद ने बड़े हरूफ में लिखा था, "ये निमरा को बताना", और उसके नीचे अलग से लिखा था, "अभी नहीं, वो परेशान हो जाएगी।" मेरे सामने अल्फाज धुंधले हो गए। मैंने कितनी बार उन्हें कहा था कि कोई मुश्किल हो तो फ़ौरन फ़ोन करो, मगर हर बार फ़ोन उठाते हुए मैं जल्दी में होती। कभी मीटिंग, कभी ख़ानदान का खाना, कभी प्रोग्राम। वालिद पूछते, "मसरूफ़ हो?" और मैं कहती, "थोड़ी सी।" शायद उनके लिए हर थोड़ी सी मसरूफ़ियत एक दीवार बनती गई थी। दोपहर में हमज़ा का पहला बराह रास्त पैगाम आया। उसने मेरा फ़ोन अपने पास रखा था, इसलिए उसने ईमेल भेजा, "तुम जो कर रही हो उससे सिर्फ कंपनी नहीं, उन हज़ारों बुजुर्गों की खिदमत भी खतरे में पड़ेगी। फ़ौरन रावलपिंडी लौटो, हम अंदरूनी तहकीकात करेंगे।" मैंने जवाब दिया, "अंदरूनी तहकीकात पहले क्यों नहीं हुई?" चंद मिनट बाद उसका फ़ोन वालिद के घर की लैंडलाइन पर आया। उसने कहा, "तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ऐसे मामलात को अवामी करने से निज़ाम टूटता है। ठेकेदार की गलती है तो उसे हटा दिया जा सकता है।" मैंने कहा, "तुम्हें 6 माह से शिकायत मिल रही थी,
اس نے کہا ہر شکایت سچ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میرے والد کی نجی سروس تم نے بند کی۔ اس نے کہا انہوں نے سرمایہ کاروں کے سامنے ہنگامہ کیا تھا۔ میں نے پوچھا انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا وہی بے بنیاد باتیں، دعا نکلی ہے، عملہ نہیں آتا، گاڑیاں لوگوں کو کہیں چھوڑتی ہیں، تم جانتی ہو ان کی یادداشت کیسی ہے؟ میں نے کہا ان کی یادداشت کمزور ہے، جھوٹی نہیں۔ اس نے کہا نمرہ عملی بنو، ایک بٹکے ہوئے شخص کی بات پر پوری کمپنی نہیں چلائی جاتی۔ میں نے کہا مگر اسی بٹکے ہوئے شخص کی تصویر تم نے کل اسٹیج پر لگائی تھی۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی۔ اس نے کہا وہ مہم ٹیم کا حصہ تھا، تصویر خاندانی گروپ سے لی گئی تھی، اس تصویر پر بحث مت کرو۔ میں نے کہا تمہیں پہلے سے پتا تھا کہ ابا کی نگہداشت بند ہے، پھر بھی ان کی تصویر سے سروس بیچ رہے تھے۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تم اپنے جذبات کی وجہ سے سب کچھ غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے کہا 3 بزرگ بند کوارٹر میں ملے ہیں۔ اس نے کہا ہمیں نہیں پتا وہ کیسے پہنچے، ہماری نیلی وین کیمرے میں ہے۔ اس نے کہا پرانی گاڑیاں ٹھیکیدار کو منتقل کی گئی تھیں، کمپنی براہ راست ذمہ دار نہیں۔ میں نے کہا معاہدے پر میرے دستخط ہیں۔ اس بار اس کی آواز بدل گئی، وہ زیادہ محتاط ہو گیا۔ اس نے کہا اور تمہیں سمجھنا چاہیے کہ معاملہ باہر گیا تو پہلا سوال تم سے ہوگا۔ مجھے پتا ہے تمہاری صلاح پر ہی ٹھیکیداری ماڈل بنا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تربیت اور نگہداشت کے معیار دیے تھے۔ اس نے کہا دستاویزات کچھ اور کہتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تم نے جان بوجھ کر میرا نام استعمال کیا؟ اس نے کہا بچپنا مت کرو، میاں بیوی مل کر کام کرتے ہیں، جب فائدہ ہوا تو تم نے اعتراض نہیں کیا، اب مسئلہ آئی تو سب کچھ مجھ پر ڈالنا چاہتی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی حکمت عملی واضح تھی، وہ مجھے ڈرانا چاہتا تھا مگر اس کے الفاظ میں کچھ سچ بھی تھا۔ فائدہ ہوا تو صحیح ہوئی، ایوارڈ ملے، اور میں نے کبھی عوامی طور پر نہیں کہا کہ میرا نام ہٹایا گیا ہے۔ گھر کی خاموشی کے لیے میں نے نظام کو چلنے دیا۔ میں نے کہا میں اپنا حصہ قبول کروں گی، جہاں میں نے غلطی کی وہاں قبول کروں گی۔ اس نے کہا تمہیں اندازہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے کہا مجھے ہے۔ ہاں، کمپنی کی قیمت گر سکتی ہے، سرمایہ کاری رک سکتی ہے، ہزاروں ملازمین متاثر ہوں گے۔ اس نے کہا تمہارے والد کی ایک الجھی ڈائری کی وجہ سے اتنے لوگوں کا مستقبل داؤ پر لگانا بے عقلی ہے۔ میں نے کہا معاملہ ڈائری کا نہیں، چھوڑے گئے لوگوں کا ہے۔ اس نے کہا تم کسی سابق عملے کے اثر میں ہو، نائلہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اسے انضباطی کمی کی وجہ سے نکالا گیا تھا کیونکہ اس نے شکایت کی، کیونکہ وہ احکام نہیں مانتی تھی۔ میں نے پوچھا کون سا حکم؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا راولپنڈی لوٹو، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ پریس کو کہو کہ تم اپنے والد کی حالت کی وجہ سے دباؤ میں تھی۔ تم عوامی طور پر کہہ دو کہ کمپنی کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، اور تینوں بزرگوں کے خاندانوں سے معاہدہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا معاہدہ یا خاموشی، دونوں میں فرق ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس ایک جملے نے میرے اندر بچا ہوا شک ختم کر دیا۔ میں نے کہا ہمارے درمیان اب فرق ضروری ہے، اور فون رکھ دیا۔ شام تک سوشل میڈیا پر مختلف کہانیاں پھیلنے لگیں۔ کچھ لوگ مجھے بہادر بیٹی کہہ رہے تھے، کچھ لکھ رہے تھے کہ میں نے سسرال کی سالگرہ تباہ کر دی۔ کئی چینلز نے تقریب کا وہی حصہ بار بار چلایا جس میں میں اسٹیج پر اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر کمپنی نے ایک سرکاری بیان جاری کیا۔ اس میں کہا گیا کہ میرے والد کی ذہنی حالت کچھ عرصے سے غیر مستحکم تھی اور میں ذاتی جذباتی بحران سے گزر رہی تھی۔ بیان کے مطابق تینوں بزرگوں کو ممکنہ طور پر ان کے خاندان نے عارضی طور پر منتقل کیا تھا۔ کمپنی نے یہ بھی لکھا کہ وہ کچھ سابق عملے کی طرف سے پھیلائے جا رہے برمار الزامات کے خلاف قانونی کارروائی پر غور کر رہی ہے۔ بیان میں میرا عہدہ سابق عملہ مشیر لکھا تھا۔ میں نے کبھی باقاعدہ طور پر عہدہ نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک رات میں تاریخ سے باہر کر دیا۔ اسی دوران نائلہ کا فون آیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ 2 آدمی میرے گھر آئے تھے۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ اگر میں نے بیان دیا تو کمپنی رازداری کے خلاف ورزی اور ڈیٹا چوری کا مقدمہ کرے گی۔ میں نے پوچھا کیا انہوں نے دھمکی دی؟ اس نے کہا براہ راست نہیں، مگر بچوں کے اسکول کا نام لیا۔ میرے جسم میں خون جم گیا۔ میں نے پوچھا ابھی کہاں ہو؟ اس نے کہا بہن کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے کہا پتہ مجھے مت بتاؤ، پولیس سے رابطہ کرو۔ اس نے کہا پولیس پوچھے گی ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس نے کہا میڈم آپ اپنا خاندان کھو سکتی ہیں۔ میں نے کہا خاندان کب سے بچا ہے؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر نائلہ نے کہا میرے پاس ایک اور چیز ہے۔ نکالنے سے پہلے میں نے آخری بار میٹنگ کے کچھ نوٹ اپنے فون میں لکھے تھے۔ اس میں علاقائی مینیجر سلیم نے کہا تھا کہ سر نے ہدایت دی ہے اگر خاندان شکایت نہ کریں تو گمشدہ گاہک کو رضاکارانہ سروس ختم دکھاؤ۔ میں نے پوچھا کیا حمزہ کا نام براہ راست لکھا ہے؟
اس نے کہا میں نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے، میٹنگ کی ریکارڈنگ میرے پاس نہیں۔ میں نے کہا پھر بھی بھیجو۔ اس نے بھیج دیا۔ نوٹ مکمل ثبوت نہیں تھا، مگر سمت واضح تھی۔ شکایت نہ کرنے والے خاندانوں کو خاموش سمجھا جا رہا تھا، دور رہنے والے بچوں کو رپورٹیں بھیجی جاتی تھیں۔ اگر بزرگ گھر سے غائب ہوتے تو رجسٹر میں سرورز ختم دکھائی جاتی۔ جو لوگوں کو سستے غیر قانونی مراکز میں رکھا جاتا، کچھ کو مذہبی مقامات یا اسٹیشنوں کے قریب چھوڑ دیا جاتا جہاں ان کے خاندان انہیں خود بھٹکا ہوا سمجھ لیتے۔ یہ صرف غفلت نہیں تھی، یہ ان خاندانوں کی شرم اور دوری کا کاروبار تھا جو اپنے والدین کو دیکھ بھال خود نہیں کر پا رہے تھے۔ رات کو میں ہسپتال لوٹی تو والد جاگ رہے تھے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا گھر چلے گئے؟ میں نے کہا نہیں ابا، کل تمہاری ساس کی سالگرہ تھی۔ میں چونک گئی۔ آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا تم نے کہا تھا فون پر۔ سرخ دوپٹہ پہنی تھی۔ ان کی یادداشت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی، کچھ باتیں واضح تھیں، کچھ دھندلی۔ انہوں نے میرے چہرے کو دیکھا۔ تم روئی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جھوٹ بول رہی ہو۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا ابو آپ نے گاڑی کا پیچھا کیوں کیا؟ انہوں نے دیر تک جواب نہیں دیا، پھر ڈائری کھولی اور ایک صفحہ دکھایا۔ اس پر ایک بزرگ شخص کا نام لکھا تھا، ریحان۔ سامنے 3 تاریخیں اور 3 مختلف مقامات۔ انہوں نے کہا پہلی بار انہیں اسٹیشن پر دیکھا، کہہ رہے تھے بیٹا لینے آئے گا۔ دوسری بار بس اڈے پر، تیسری بار جامع مسجد کے پیچھے۔ میں نے پوچھا ایک ہی آدمی؟ انہوں نے کہا ہاں، ہر بار نئی قمیض، ہر بار وہی بات۔ میں نے پوچھا آپ نے کمپنی کو بتایا؟ انہوں نے کہا فون کیا تھا، ایک لڑکے سے بات ہوئی، اس نے کہا ریکارڈ میں گاہک نہیں ہے۔ نام انہوں نے مٹا دیا، یاد نہیں۔ پھر میں دفتر گیا، راولپنڈی نہیں، لاہور کا چھوٹا دفتر۔ وہاں تو 6 ماہ پہلے بند ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے الجھن میں دیکھا۔ بند؟ ہاں، انہوں نے سر جھکا لیا، جیسے اپنی یادداشت پر بھروسہ ٹوٹ گیا ہو۔ شاید پہلے گیا تھا۔ چند لمحے بعد انہوں نے اچانک کہا حمزہ وہاں تھا۔ میں سیدھی بیٹھ گئی۔ حمزہ لاہور دفتر میں؟ انہوں نے کہا وہ آیا تھا سفید گاڑی میں۔ سفید گاڑی؟ میں نے اسے کہا بوڑھوں کو سڑک پر مت چھوڑ۔ میں نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ والد کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ الفاظ ڈھونڈ رہے تھے۔ کہا آپ تھک گئے، گھر جائیے، اور کہا نمرا کو پریشانی مت دیجیے۔ میں نے پوچھا یہ کب ہوا؟ وہ تاریخ نہیں بتا سکے۔ انہوں نے ڈائری کے صفحات الٹ پلٹ کر ایک صفحے پر انگلی رکھی۔ تاریخ تقریباً 1 ماہ پرانی تھی۔ اگر والد صحیح کہہ رہے تھے تو حمزہ صرف ویڈیو میٹنگ میں شکایت سننے والا شخص نہیں تھا، وہ لاہور آیا تھا اور والد سے براہ راست ملا تھا۔ مگر یہ ممکن تھا کہ والد جانے کس اور افسر کو حمزہ سمجھ لیا ہو۔ میں نے پوچھا آپ نیلی گاڑی کو کہاں جاتے دیکھتے تھے؟ انہوں نے ہوا میں راستہ بناتے ہوئے انگلی گھمائی۔ اسٹیشن سے باہر، پھر پل، پھر آواز آتی تھی۔ میں نے پوچھا کون سی آواز؟ انہوں نے کہا ریل کی نہیں، کارخانے جیسی۔ میں نے پوچھا کس سمت؟ انہوں نے کہا نینی۔ یہ پہلی واضح بات تھی۔ میں نے فوراً پولیس افسر شفیق کو فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ نینی علاقے کئی چھوٹے گودام، بند کارخانے اور جھونپڑیاں ہیں، بغیر صحیح پتے کے تلاش مشکل ہوگی، مگر نیلی وین کا نمبر مل جائے تو مدد ہو سکتی ہے۔ ہم نے کیمرے کی دھندلی تصویر سے گاڑی نمبر پڑھنے کی کوشش کی، صرف آخری 3 ہندسے اندازے کے مطابق تھے، شاید 470 جیسا کچھ۔ اگلے دن میں نے سہارا زندگی سہولت کے رجسٹرڈ پتے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ پتہ لاہور کے ایک تجارتی عمارت کا تھا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ دفتر 3 ماہ پہلے خالی ہو چکا ہے۔ عمارت کے مینیجر طارق نے بتایا کہ کمپنی کے لوگ کبھی باقاعدہ نہیں آتے تھے، ڈاک لینے مہینے میں ایک شخص آتا تھا۔ میں نے پوچھا نیلی وین؟ اس نے کہا ایسی 2 گاڑیاں دیکھی تھیں، ایک کی دائیں ہیڈ لائٹ کے اوپر سفید خراش تھی۔ میں نے پوچھا وہ کس سمت جاتی تھی؟ اس نے کہا نینی کی طرف۔ میں نے پوچھا کوئی ڈرائیور یاد ہے؟ اس نے کہا ایک دبلا پتلا آدمی تھا، نام شاہد شہریار۔ نائلہ نے نام سنتے ہی پہچان لیا۔ شہریار سہارا زندگی کا ڈرائیور تھا۔ اس کے فون نمبر پر کال کی گئی تو بند ملا، پتے پر کوئی نہیں ملا۔ اسی دوران حمزہ نے دوسرا قدم اٹھایا۔ کمپنی نے میرے خلاف اندرونی تحقیقات کا اعلان کیا۔ الزام تھا کہ میں نے خفیہ گاہک ڈیٹا ایک سابق عملے کے ساتھ شیئر کیا، بغیر اجازت ٹھیکیدار سے رابطہ کیا اور ذاتی تنازع کی وجہ سے کمپنی کے کام میں رکاوٹ ڈالی۔ میڈیا کو ایک گمنام دستاویز بھیجی گئی جس میں میرے ڈیجیٹل دستخط والا معاہدہ تھا۔ شام تک خبروں پر سوال اٹھنے لگے، کیا نمرا نے خود ٹھیکیدار مقرر کیا تھا؟ کیا اسٹیج پر اس کا الزام ذمہ داری سے بچنے کی کوشش تھی؟ راولپنڈی سے ایک رشتہ دار کا فون آیا، نمرا ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے کہا اگر دستاویز پر تمہارے دستخط ہیں تو ساری غلطی حمزہ کی کیسے؟ میں نے کہا میں نے نہیں کہا ساری غلطی اس کی ہے، مگر دنیا یہی سمجھ رہی ہے۔ اس نے کہا دنیا کو پورا سچ ابھی معلوم نہیں،
خاندان کی بات خاندان میں رہنی چاہیے تھی۔ سریا دادی 2 دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں نے کہا میرے والد 2 دن سے ہسپتال میں ہیں۔ اس نے کہا وہ الگ بات ہے۔ میں نے پوچھا کیوں الگ ہے؟ جواب میں وہی پرانی خاموشی۔ سریا اماں نے خود فون نہیں کیا، اس کی بجائے میرے نام ایک پیغام آیا: تم نے 40 سال کی ہماری ساکھ ایک رات میں مٹی میں ملا دی۔ جب تک عوامی معافی نہیں مانگو گی، اس گھر کا دروازہ تمہارے لیے بند ہے۔ میں نے پیغام پڑھ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ راشد ابا نے الگ سے فون کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حمزہ بہت دباؤ میں ہے، سرمایہ کار پیچھے ہٹ رہے ہیں، عملہ گھبرایا ہوا ہے اور سریا اماں کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم کچھ دن خاموش رہو، تحقیقات ہونے دو۔ میں نے پوچھا کس کی تحقیقات؟ انہوں نے کہا حمزہ کی کمپنی کی، میڈیا سے دور رہو۔ میں نے کہا میں نے میڈیا کو کچھ نہیں دیا، دستاویز باہر کیسے آئے؟ وہ حمزہ سے پوچھیں۔ وہ خاموش ہو کے۔ میں نے پوچھا ابا کیا آپ کو پتا تھا کہ کمپنی میرے کردار کو ختم کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کاروباری معاملات میں نہیں پڑتا، مگر سالگرہ کی اسٹیج پر کمپنی کی اخلاقیات کا چہرہ بننے میں آپ کو اعتراض نہیں تھا۔ ان کی سانس باری ہو گئی۔ تم ہر بات کو الزام بنا رہی ہو۔ میں نے کہا کیونکہ آپ ہر ذمہ داری کو کاروباری بات کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت دھیمے سے کہا حمزہ غلط ہو سکتا ہے مگر وہ میرا بیٹا ہے اور طلحہ میرے دوست ہیں۔ میں نے فون رکھ دیا۔ اس شام نائلہ پہلی بار باضابطہ بیان دینے کو تیار ہوئی۔ ہم پولیس اسٹیشن پہنچے۔ اس نے ٹھیکیدار کی کارروائی، جھوٹی رپورٹوں اور شکایات کے بارے میں بتایا، مگر بیان کے دوران ایک افسر نے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی بزرگ کو اسٹیشن پر چھوڑتے جاتے دیکھا تھا؟ نائلہ نے کہا نہیں، میں نے رپورٹ اور معمولات کا فرق دیکھا تھا۔ افسر نے پوچھا کیا حمزہ نے آپ کو براہ راست جھوٹی رپورٹ بنانے کا حکم دیا؟ اس نے کہا نہیں، ہدایات علاقائی انتظامیہ سے آتی ہے۔ افسر نے پوچھا کہ آپ کے پاس حمزہ کی تحریری منظوری ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کی گواہی اہم تھی مگر فیصلہ کن نہیں۔ پولیس نے سہارا زندگی کے ڈائریکٹرز کو نوٹس جاری کرنے کی بات کہی۔ اسی رات کمپنی نے نائلہ پر ڈیٹا چوری کا مقدمہ درج کرا دیا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کہا تھا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں وکیل کا انتظام کروں گی۔ اس نے پوچھا کس پیسے سے؟ آپ کے کھاتے بھی تو کمپنی سے جڑے ہیں۔ اس کا سوال درست تھا۔ میری ذاتی بینک اکاؤنٹ تھا مگر سالوں سے زیادہ تر خرچ مشترکہ نظام سے ہوتا تھا۔ میں نے کبھی مالی انحصار محسوس نہیں کیا کیونکہ کمپنی میرے کام سے بنی تھی۔ اب پہلی بار سمجھ آ رہا تھا کہ قانون، ملکیت اور اخلاقی شراکت الگ چیزیں ہیں۔ میں نے اپنے پرانے دوست وکیل فیصل سے رابطہ کیا۔ سالوں سے بات نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اس نے پورا معاملہ سن کر مدد کا یقین دلایا۔ اس نے دستاویز دیکھ کر کہا نمرا، تمہیں تیار رہنا ہوگا کہ تحقیقات تمہیں بھی ملزم بنا سکتی ہے۔ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ اس نے کہا کہنا آسان ہے، لاپرواہی اور ذمہ داری کا سوال اٹھے گا۔ میں نے کہا اٹھنا چاہیے۔ اس نے پوچھا اور شادی؟ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ اسٹیج پر ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کہا یہ جذبات میں لیا گیا فیصلہ نہیں، جذبات کی وجہ سے میں اتنے سال فیصلہ نہیں کر سکی۔ اگلی صبح ایک اور خاندان لاہور آیا۔ ان کی دادی ساجدہ وہی عورت تھی جو بند کوارٹر میں ملی تھی۔ ان کا بیٹا ذیشان غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے فون میں کمپنی کی رپورٹ دکھائی۔ رپورٹ کے مطابق واقعہ والی رات ساجدہ گھر پر سو رہی تھی۔ نگہداشت معاون نے رات 9 بجے دعا دینے کی تصدیق کی تھی مگر اسی وقت وہ نیلی وین میں تھی۔ خاندان پولیس میں شکایت دینے کو تیار ہو گیا۔ دوسرے بزرگ ریحان کے خاندان نے بھی بیان دیا۔ عرفان کا خاندان پیچھے ہٹ گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں سماجی بدنامی نہیں چاہیے۔ رشتہ دار پوچھیں گے کہ انہوں نے والد کو بیرونی خدمت کے بھروسے کیوں چھوڑا؟ کہ وہی شرم تھی جس پر پورا نظام ٹکا تھا۔ دوپہر کو ساجدہ نے ہوش میں ایک نام لیا، شہریار۔ انہوں نے کہا کہ شہریار انہیں نئے گھر لے جانے والا تھا۔ راستے میں وہ ناراض ہوا کیونکہ وہ بار بار بیت الخلا مانگ رہی تھی، پھر انہیں اسٹیشن پر اتار دیا۔ یہ پہلا براہ راست بیان تھا مگر ان کی عمر اور ذہنی حالت پر سوال اٹھایا جا سکتا تھا۔ فیصل نے کہا کہ ہمیں گاڑی کے ڈرائیور اور کسی جگہ کا جسمانی ثبوت چاہیے، صرف بزرگوں کے بیانات کافی نہیں ہوں گے۔ والد کی ڈائری میں کئی بار پرانے کارخانے، دریا کی بو، لوہے کا دروازہ اور 3 چھوٹی کھڑکیاں لکھا تھا مگر کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے والد سے ان الفاظ کے بارے میں پوچھا۔ وہ کبھی کہتے یہ کسی پرانے ریلوے گودام کا نقشہ ہے، کبھی کہتے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، کبھی کسی اور واقعے کی بات کرنے لگتے۔ ان کی یادداشت ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی۔ تیسرے دن کمپنی کی بورڈ میٹنگ کا اعلان ہوا۔ مجھے ای میل کے ذریعے حاضر ہونے کا نوٹس ملا۔ ایجنڈے میں لکھا تھا بیرونی ٹھیکیدار تنازع، صاحب کا انتظام اور میری مشیر کردار کا جائزہ۔ فیصل نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے، اگر میں غیر حاضر رہی تو بورڈ میری ذمہ داری طے کر دے گا
اور حمزہ پوری تفصیلات اپنے مطابق درج کرائے گا۔ میٹنگ اگلے دن راولپنڈی میں تھی۔ اسی شام نائلہ نے گھبرا کر فون کیا، میڈم، میری سابق ساتھی رباب نے بتایا ہے کہ سہارا زندگی والے یعنی کہ ایک عارضی مرکز سے لوگوں کو ہٹانے والے ہیں۔ میں نے پوچھا کب؟ اس نے کہا کل رات یا اس سے پہلے۔ میں نے پوچھا کہاں کا مرکز؟ اس نے کہا اسے پتہ نہیں، عملے کے گروپ میں لکھا ہے کہ معائنے سے پہلے تمام غیر فعال کو منتقل کیا جائے۔ میں نے پوچھا غیر فعال کا کیا مطلب؟ اس نے کہا وہ لوگ جن کے خاندان باقاعدہ رابطہ نہیں کرتے یا جن کی فائل میں سروس ختم دکھائی گئی ہے۔ میں نے پوچھا کتنے لوگ؟ اس نے کہا شاید 7 یا 8۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، راولپنڈی جا کر بورڈ کے سامنے اپنا موقف رکھنا یا لاہور میں رہ کر ان لوگوں کا پتہ لگانا جنہیں راتوں رات کہیں اور بھیجا جا سکتا تھا۔ اگر میں بورڈ میٹنگ چھوڑتی تو حمزہ اسے میری منظوری بنا لیتا۔ وہ کہتا کہ میں نے معاہدے پر دستخط کیے اور سوالات سے بھاگ رہی ہوں۔ کمپنی کے ریکارڈ میں مکمل الزام میری مشیری کردار پر ڈالا جا سکتا تھا۔ اگر میں راولپنڈی جاتی تو ممکنہ طور پر وہ مرکز خالی کر دیا جاتا اور تمام ثبوت غائب ہو جاتے۔ فیصل نے واضح کہا قانونی طور پر تمہیں بورڈ میں موجود ہونا چاہیے۔ نائلہ نے کہا اگر انہوں نے لوگوں کو ہٹا دیا تو ہم انہیں پھر نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ میں ہسپتال میں والد کے پاس بیٹھی رہی۔ باہر شام ڈھل رہی تھی۔ دور سے ٹرین کی سیٹی سنائی دی۔ والد اچانک اٹھ بیٹھے۔ یہی آواز پہنچی۔ انہوں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ گاڑی جب بوڑھوں کو لے جاتی تھی تو 2 سیٹیاں بجتی تھیں۔ میں نے پوچھا کس لائن پر؟ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں جیسے اندر کوئی پرانا نقشہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ نینی کے بعد پل نہیں، دوسری طرف۔ میں نے فوراً فون میں ریلوے نقشہ کھولا۔ لاہور سے نینی کی طرف کئی ریل راستے آتے تھے۔ صنعتی علاقے کے قریب مال گاڑیاں بھی چلتی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا وہاں کارخانے کی آواز آتی تھی؟ انہوں نے سر ہلایا اور دریا ہوا میں بو تھی۔ میں نے پوچھا کون سی بو؟ انہوں نے کہا گیلی بوری، تیل، دوا۔ میں نے ڈائری کا صفحہ سامنے رکھا۔ پرانی مل؟ ان کی انگلی ایک لفظ پر رکی۔ ہاں۔ میں نے پوچھا کون سی مل؟ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، پھر ماتھا پکڑ لیا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا ابو نیلی گاڑی کہاں جاتی تھی؟ ان کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ بستر سے اترنے لگے۔ میں نے پوچھا کس چیز کا وقت؟ انہوں نے کہا گاڑی نکلنے کا۔ میں نے پوچھا کہاں سے؟ انہوں نے کہا وہی دروازہ، 3 کھڑکیاں، دائیں مڑ کر، پھر ریلوے کراسنگ۔ میں نے پوچھا کون سی ریلوے کراسنگ؟ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ کچھ پل کے لیے ان کی آنکھوں میں مکمل وضاحت تھی۔ چھبی کی طرف؟ نہیں۔ وہ پہلا پرانا والا؟ جملہ بیچ میں ٹوٹ گیا۔ ان کا چہرہ خالی ہو گیا۔ انہوں نے کمرے کو دیکھا، پھر مجھے ایسے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میرے ہاتھ میں کھلی ڈائری کانپنے لگی۔ باہر سے پھر ٹرین کی لمبی سیٹی سنائی دی۔ والد نے سر گھمایا، مگر اس بار ان کی آنکھوں میں پہچان نہیں تھی۔ جس مقام تک ان کی یادداشت ہمیں لے جا رہی تھی اس کا نام ان کی چیتنا کے اندر کہیں بند ہو چکا تھا، اور شاید اسی لمحے نینی کے کسی نامعلوم دروازے کے پیچھے نیلی وین میں لوگوں کو دوبارہ منتقل کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ میں نے والد کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ ڈاکٹر وسیم اور نرس صنم کمرے میں آئی۔ چند منٹ بعد ان کی گھبراہٹ کم ہوئی اور وہ تھک کر لیٹ گئے۔ ڈاکٹر نے سمجھایا کہ اچانک تناؤ، نیند کی کمی اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے برہم بڑھ سکتا ہے۔ ممکن تھا کہ چند گھنٹے بعد ان کی پہچان لوٹ آئے، مگر یہ بھی ممکن تھا کہ جس مقام کا وہ نام یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ پھر کبھی واضح نہ ہو۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی ٹرین کی آواز سنتی رہی۔ لمبی سیٹی، پھر چھوٹی۔ والد نے وہی مقام بتایا تھا، مگر ان کے الفاظ میرے سامنے بکھر گئے تھے۔ پرانی مل، لوہے کا دروازہ، 3 چھوٹی کھڑکیاں، گیلی پوری، تیل، دوا، ریلوے کراسنگ اور چھبی سے پہلے کی سمت۔ میں نے فیصل کو فون کیا۔ میں نے کہا میں بورڈ میٹنگ میں نہیں آ رہی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے کہا تم جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ہاں، حمزہ تمہاری غیر موجودگی کو منظوری بنا لے گا، وہ چاہے جو بتائے۔ یہاں کچھ لوگوں کو رات میں ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا پولیس کو اطلاع دو اور راولپنڈی آ جاؤ۔ میں نے کہا اطلاع دے چکی ہوں، ان کے پاس صحیح پتہ نہیں۔ اس نے کہا تم خود ڈھونڈنے نکلو گی؟ میں نے کہا میں ان لوگوں کے ساتھ جاؤں گی جو علاقہ جانتے ہیں۔ فیصل کی آواز سخت ہو گئی۔ نمرا جذباتی بہادری اور لاپرواہی میں فرق ہوتا ہے۔ تمہارے والد نے اکیلے جا کر غلطی کی تھی۔ میں نے کہا میں وہی غلطی نہیں کروں گی، میں پولیس، مقامی عملے اور خاندان کے ساتھ رہوں گی۔ اس نے کہا پھر بھی بورڈ؟ میں نے کہا بورڈ کے سامنے میں بعد میں کھڑی ہو سکتی ہوں۔ اگر آج رات وہ لوگ غائب کر دیے گئے تو شاید کسی کے سامنے کبھی کھڑے نہ ہو سکیں۔ کچھ دیر بعد اس نے گہری سانس لی۔ جو بھی کرو ہر قدم کا ریکارڈ رکھو، کوئی غیر قانونی داخلہ مت کرنا، پولیس کے بغیر احاطے میں مت گھسنا۔ میں نے رضامندی دی۔ نائلہ نے اپنے سابق ساتھیوں سے رابطہ شروع کیا۔
بیشتر ڈر گئیں، کچھ نے فون نہیں اٹھایا۔ ایک عملہ رباب نے بتایا کہ سہارا زندگی کی گاڑیاں نینی کے صنعتی علاقے کے مرکزی راستے سے نہیں جاتی تھیں۔ وہ چبی کی طرف سے گھوم کر ایک پرانی خوراک پیکیجنگ یونٹ کے قریب جاتی تھی۔ وہاں سے سالوں پہلے بوریوں کی صفائی کا کام ہوتا تھا۔ یونٹ بند ہونے کے بعد عمارت کرائے پر دی گئی تھی۔ گیلی بوری کی بو، تیل، پرانی مل، لوہے کا دروازہ۔ رباب کو مکمل پتہ نہیں تھا، مگر اس نے کہا کہ دروازے کے اوپر ٹوٹا ہوا بورڈ تھا اور سامنے ریل کی لکیر دکھائی دیتی تھی۔ عمارت کی اوپری منزل پر 3 چھوٹی چوکور کھڑکیاں تھیں۔ والد کا بیان اس سے ملتا تھا۔ مقامی پولیس نے علاقے میں 2 گاڑیاں بھیجی۔ میں، نائلہ، ذیشان اور عابد ایک الگ گاڑی میں پیچھے چلے۔ فیصل مسلسل فون پر رابطے میں تھا۔ اس نے واضح ہدایت دی تھی کہ ہم صرف عوامی سڑک تک جائیں گے اور پولیس کے حکم کی پابندی کریں گے۔ رات پوری طرح نہیں اتری تھی۔ نینی کی طرف جاتے ہوئے آسمان صاف تھا۔ سڑک کے دونوں طرف صنعتی عمارتیں، بند گودام اور چھوٹے کارخانے تھے۔ کہیں مشینوں کی آواز آتی، کہیں صرف زنگ لگے دروازے دکھائی دیتے۔ ہم نے 3 ممکنہ عمارتیں دیکھیں۔ پہلی میں پلاسٹک کا گودام تھا، دوسری میں مزدور رہتے تھے، تیسری پر نیا تالا تھا اور کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ والد کے بتائے اشارے میں سب سے مشکل اشارہ ریلوے کی 2 سیڑھیاں تھیں۔ مختلف ریل راستوں پر وقت بدلتا رہتا ہے۔ میں نے ان کی پرانی رجسٹر کی عادت یاد کی۔ وہ وقت لکھتے تھے، آواز نہیں۔ اگر انہوں نے سیٹی یاد رکھی تھی تو شاید وہ کسی باقاعدہ مال گاڑی کا اشارہ تھا۔ میں نے ریلوے کے ایک ریٹائرڈ عملے مظہر کو فون کیا۔ نمبر والد کی پرانی ڈائر میں تھا۔ میں نے علاقے کا نقشہ بیان کیا اور پوچھا کہ چھبی کے قریب کون سی ریلوے کراسنگ ہے جہاں رات میں لمبی اور چھوٹی سیٹی باقاعدہ سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے 2 مقامات بتائے۔ ایک مرکزی راستے کے قریب تھا، دوسرا پرانے صنعتی علاقے کے پیچھے۔ دوسرے مقام کے پاس کبھی اناج اور بوریوں کا گودام ہوا کرتا تھا۔ ہم ادھر مڑے، سڑک تنگ ہو گئی۔ ایک طرف خالی میدان تھا، دوسری طرف اونچی دیواریں۔ کچھ دور لوہے کا ایک بڑا دروازہ دکھائی دیا۔ اوپر لگا نام آدھا ٹوٹا ہوا، باقی حروف سے صرف ڈی او پرو پڑھا جا رہا تھا۔ اوپری منزل پر 3 چھوٹے چوکور کھڑکیاں تھیں۔ میرے اندر ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ دروازہ بند تھا مگر اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ سڑک کے کنارے نیلی وین کھڑی تھی۔ دائیں ہیڈ لائٹ کے اوپر سفید خراش واضح دکھائی دے رہی تھی۔ پولیس نے ہمیں پیچھا کرنے کو کہا۔ 2 افسران دروازے تک گئے اور آواز لگائی۔ اندر ہلچل ہوئی۔ کسی گاڑی کا انجن چالو ہوا۔ پولیس نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ جواب نہیں ملا۔ چند لمحے بعد اندر سے دوسری طرف کا چھوٹا دروازہ کھلا اور ایک آدمی بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ پولیس اہلکار اس کے پیچھے دوڑے۔ وہ دیوار پار کرنے کی کوشش میں گرا اور پکڑا گیا۔ دروازے کی چابی اسی کے پاس تھی۔ دروازہ کھلتے ہی بو باہر آئی۔ سیلیں، پرانے تیل، دوا اور گیلی بوریوں کی مخلوط بو۔ اندر کا منظر کسی طبی نگہداشت مرکز جیسا نہیں تھا۔ ایک بڑے ہال میں لوہے کے بستر قریب قریب رکھے تھے، کچھ پر پتلے گدے، کچھ پر صرف چادریں۔ دیواروں پر نہ کوئی طبی معلومات تھی نہ ہنگامی آلات۔ کونے میں ادویات کے کھلے ڈبے پڑے تھے، کہیں بستروں پر نام نہیں تھے۔ حال میں 9 بوڑھے لوگ تھے، 2 عورتیں گھبرا کر رو رہی تھیں۔ ایک مرد دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، باقی اتنے تھکے ہوئے تھے کہ صرف ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے کپڑوں پر مختلف نجی اداروں کے پرانے نشان تھے۔ ایک نگہداشت معاون نے بتایا کہ اسے شام کو حکم ملا تھا کہ تمام لوگوں کو 2 گاڑیوں میں بٹھا کر میرپور کی طرف لے جانا ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ نیا مرکز کہاں ہے تو کہا گیا کہ راستے میں بتایا جائے گا۔ میں نے پوچھا حکم کس نے دیا؟ اس نے کہا شہریار بھائی نے۔ پولیس افسر نے پوچھا شہریار کہاں ہے؟ اس نے کہا وہی بھاگ رہے تھے۔ پکڑا گیا آدمی شہریار ہی تھا۔ رجسٹر کی جانچ ہوئی، کئی ناموں کے سامنے لکھا تھا خاندان کی طرف سے سروس ختم، کچھ کے سامنے منتقلی رضاکارانہ، مگر حال میں موجود خاندانوں میں سے بیشتر کو کوئی اطلاع نہیں تھی۔ ایک الماری میں درجنوں شناختی بینڈز ملے، کئی بینڈ سے گاہک نمبر کاٹ دیے گئے تھے۔ میں نے اپنے والد کے بینڈز کا ٹکڑا نکالا۔ کاٹنے کا طریقہ کار وہی تھا۔ پولیس نے پورے احاطے کو سیل کر دیا۔ ایمبولینس بلائی کی، خاندانوں کی پہچان کے لیے فہرست تیار ہوئی۔ کچھ لوگوں کے پاس کاغذات تھے، کچھ کے پاس صرف کپڑوں پر نام۔ نائلہ ایک ایک شخص کے پاس جا کر پرسکون لہجے میں بات کر رہی تھی۔ سالوں بعد وہ پھر وہی کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ ذیشان نے ایک بوڑھے شخص کو پہچان لیا، وہ اس کے پڑوسی کے والد تھے۔ خاندان کو 6 ماہ پہلے بتایا گیا تھا کہ انہیں کراچی کے بحالی مرکز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ خاندان ہر ماہ ادائیگی کر رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت مسلسل کہہ رہی تھی کہ اس کی بیٹی دبئی میں ہے اور اتوار کو فون کرتی ہے۔ رجسٹر میں لکھا تھا کہ خاندان نے 3 ماہ پہلے سروس ختم کر دی۔
شہریار نے ابتدائی پوچھ گچھ میں کہا کہ وہ صرف ڈرائیور ہے۔ اس کے مطابق تمام احکامات سہارا زندگی کے مینیجر سلیم سے آتے ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اسٹیشن پر کیوں چھوڑا جاتا تھا تو اس نے کہا کہ کبھی کبھار خاندان انہیں لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ افسر نے پوچھا تو پولیس یا سماجی بہبود کے محکمے کو کیوں نہیں بلایا؟ شہریار خاموش رہا۔ اس کے فون میں کئی پیغامات ملے۔ کچھ پیغامات سہارا زندگی کے سلیم کے تھے۔ ایک میں لکھا تھا معائنے سے پہلے غیر فعال فائلیں خالی کر دو۔ دوسرے میں جن کے خاندان فون نہ اٹھائیں انہیں پرانی جگہ چھوڑ دو۔ تیسرے میں اپنا آنگن کی طرف سے دباؤ، معاملہ باہر نہیں جانا چاہیے۔ حمزہ کا نام ان پیغامات میں نہیں تھا مگر اپنا آنگن کا نام تھا۔ میں نے پولیس سے کہا کہ تمام ڈیجیٹل ریکارڈ محفوظ کیے جائیں۔ فیصل نے فون پر بتایا کہ کمپنی کو اطلاع بھیجی جائے گی کہ وہ سرور ڈیٹا تباہ نہ کریں۔ عدالت سے تحفظ کا حکم لینے کی تیاری شروع ہو گئی۔ رات کے قریب 11 بجے ایک مال گاڑی قریبی لائن سے گزری۔ پہلے لمبی سیٹی پھر چھوٹی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ والد صحیح تھے۔ ان کی یادداشت ٹوٹی ہوئی تھی مگر جو انہوں نے دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا۔ میں ہسپتال لوٹی تو وہ جاگ رہے تھے۔ اس بار انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے پوچھا مل گئے؟ میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کتنے؟ میں نے کہا 9 لوگ۔ ان کی آنکھوں میں راحت اور دکھ ایک ساتھ آئے۔ میں نے کہا تھا نا، آپ نے کہا تھا ڈائری جھوٹ نہیں بولتی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈائری نہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے میں نے تمہیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا آپ کو لگا میں پریشان ہو جاؤں گی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم ہمیشہ مصروف رہتی تھی۔ یہ جملہ بہت سادہ تھا مگر اس نے میرے اندر گہری چوٹ کی۔ میں نے کہا مجھے وقت نکالنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا تمہارا کام تھا۔ میں نے کہا آپ بھی میرا کام تھے۔ انہوں نے دھیرے سے میری انگلی دبائی۔ اگلی صبح راولپنڈی میں بورڈ میٹنگ میرے بغیر شروع ہوئی۔ حمزہ نے میری غیر موجودگی کو سنگین انضباطی کمی قرار دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے معاہدے پر دستخط کیے تھے اور اب ساکھ بچانے کے لیے کمپنی پر الزام لگا رہی ہوں، مگر میٹنگ کے دوران میں اس مرکز کی خبر قومی چینلز پر چلنے لگی۔ لوہے کے بستر، کٹے ہوئے شناختی بینڈز اور نیلی وین کی تصویر سامنے تھیں۔ پولیس نے سہارا زندگی کے ڈائریکٹر اور سلیم کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا تھا۔ بورڈ نے میٹنگ ملتوی نہیں کی بلکہ مجھے ویڈیو کال پر شامل ہونے کو کہا گیا۔ میں ہسپتال کے ایک چھوٹے مشاورتی کمرے میں بیٹھی۔ فیصل میرے ساتھ تھا۔ اسکرین پر حمزہ، اس کے والدین، بورڈز اراکین، سرمایہ کار نمائندہ، قانونی مشیر عامر دکھائی دے رہے تھے۔ حمزہ کا چہرہ تھکا ہوا تھا مگر لہجہ اب بھی قابو میں تھا۔ بورڈ کے چیئرمین روف نے پوچھا کیا آپ اس معاہدے کو تسلیم کرتی ہیں جس پر آپ کے ڈیجیٹل دستخط ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ حمزہ نے میری طرف دیکھا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں بغیر دفاع کے قبول کروں گی۔ روف نے پوچھا کہ کیا آپ نے معاہدہ مکمل پڑھا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کمرے میں ہلچل ہوئی۔ میں نے کہا میں نے صرف تربیت اور نگہداشت کے معیارات سے متعلق حصے پڑھے تھے۔ باقی حصے کے لیے میں نے اپنے شوہر اور قانونی ٹیم پر بھروسہ کیا۔ یہ میری سنگین لاپرواہی تھی۔ حمزہ فوراً بولا تو یہ واضح ہے کہ فیصلہ نمرہ کے کردار کا تھا۔ میں نے کہا ہاں، میرا کردار تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میں نے آگے کہا میں اپنی لاپرواہی قبول کرتی ہوں۔ میں نے بغیر پوری جانچ کے منظوری دی۔ میں نے جائزہ میٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ میں نے یہ مان لیا کیونکہ نظام کبھی میں نے بنایا تھا۔ وہ میرے بغیر بھی اسی اخلاقیات سے چلے گئی۔ میں غلط تھی۔ بورڈ کے ایک رکن حارث نے پوچھا کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ دھوکہ دہی میں آپ کا براہ راست کردار نہیں تھا؟ میں نے کہا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کیا وہ قبول کروں گی، جو نہیں کیا اس کا جھوٹا دفاع نہیں کروں گی۔ حمزہ نے کہا یہ جذباتی تقریر ہے۔ حقیقی سوال یہ ہے کہ آپریشنل فیصلے کس نے دیے؟ میں نے اسکرین پر اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر حقیقی سوال پوچھتے ہیں۔ فیصل نے نینی مرکز سے ملے ریکارڈ، شہریار کے فون پیغامات، نائلہ کی شکایات اور میرے والد کی سروس تبدیلی کے حکم کی نقل بورڈ کو بیچی۔ میں نے پوچھا میرے والد کی نجی سروس کس نے ختم کی؟ حمزہ نے کہا علاقائی ٹیم نے۔ حکم پر تمہاری منظوری ہے۔ انہوں نے کمپنی کے پروگرام میں نامناسب رویہ کیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا یادداشت کی بیماری سے جوجھ رہے گاہک کو مدد کم کرنا ہماری پالیسی ہے؟ اس نے کہا ان کے لیے مشترکہ سروس کافی تھی۔ میں نے کہا مشترکہ سروس آئی ہی نہیں، یہ ٹھیکیدار کی غلطی ہے۔ میں نے کہا نائلہ نے 6 ماہ پہلے بتایا تھا کہ ٹھیکیدار عملہ نہیں بیچ رہا۔ اس نے کہا اس کی شکایت قابل اعتماد نہیں تھی۔ میں نے پوچھا اس کی شکایت کے بعد تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا اندرونی جائزہ ہوا تھا۔ میں نے پوچھا رپورٹ کہاں ہے؟ حمزہ خاموش رہا۔ بورڈ چیئرمین روف نے قانونی مشیر عامر کی طرف دیکھا۔ عامر نے کہا کہ انہیں ایسی کوئی آزاد تحقیقات کا ریکارڈ نہیں ملا۔ میں نے دوسرا سوال کیا
कंपनी की रिपोर्टों में उन लोगों को घर पर दिखाया गया जो स्टेशन और गैर कानूनी मरकज़ में थे। यह निज़ाम किसके हुक्म पर जारी रहा? हमजा ने कहा, सॉफ्टवेयर की तकनीकी मसला हो सकता है। 6 माह तक मुझे हर मुकामी रिकॉर्ड की मालूमात नहीं हो सकती। नायला को वीडियो कॉल पर शामिल किया गया। उसका चेहरा घबराया हुआ था, मगर उसने वाज़ेह कहा कि उसने वीडियो मीटिंग में हमजा को झूठी रिपोर्टों के बारे में बताया था। उसने तारीख और मीटिंग में मौजूद लोगों के नाम बताए। सलीम, जिसे पुलिस ने अलहदा पूछताछ के लिए बुलाया था, वीडियो कॉल पर नहीं था, मगर उसके ईमेल से एक पैगाम मिला था जिसमें उसने लिखा था, सर ने कहा है कि इस मरले पर गाहक की तादाद कम नहीं दिखनी चाहिए। शिकायत को सर्विस एडजस्टमेंट समझें। ईमेल में सर का नाम नहीं था। हमजा ने फ़ौरन कहा, सर कोई भी सीनियर अफसर हो सकता है। रऊफ ने पूछा, क्या आप उस वक्त इलाकाई ऑपरेशन के हतमी फैसला साज थे? उसने कहा, हाँ, मगर हर पैगाम मेरी मंजूरी से नहीं जाता। मैंने कहा, तुमने मुझे कल फ़ोन पर कहा था कि ख़ानदानों से मुआहिदा हो जाएगा। उसने कहा, वो ज़ाती गुफ्तगू थी। मैंने पूछा, क्या तुमने कहा था कि मुआहिदा और खामोशी में फ़र्क हमेशा ज़रूरी नहीं होता? उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई थी। उसने पूछा, क्या तुमने कॉल रिकॉर्ड की? मैंने कहा, नहीं। उसने राहत की सांस ली। मैंने कहा, मुझे रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें फंसाने नहीं आई। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि क्या तुम यहाँ वही बात कबूल करोगे जो अकेले में मानते हो? उसने कहा, यह ज़ाती इंतकाम है। मैंने कहा, ज़ाती इंतकाम होता तो मैं अपनी गलती कबूल ना करती। सरैया अम्मा ने अचानक बोलना शुरू किया, बस करो निम्रा, तुमने हमारे ख़ानदान को तमाशा बना दिया। हमज़ा ने जो भी किया कंपनी को बचाने के लिए किया होगा। हर बड़े काम में कुछ गलतियाँ होती हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। कल रात 9 लोग बंद इमारत में मिले। वो ज़िंदा थे। स्क्रीन पर बैठे कई लोग बेचैन हो गए। मैंने धीरे से कहा, यही जुमला आपने मेरे वालिद के बारे में भी कहा था। रेलवे पुलिस के पास महफूज हैं। थोड़ी देर रुक जाओ। हर बार आपके लिए किसी की इज्जत उस वक़्त तक अहम नहीं होती जब तक वो मर न जाए। सरैया अम्मा का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। राशिद अब्बा ने पहली बार उन्हें रोकते हुए कहा, सरैया, अब इसे बोलने दो। अगर उनकी 40 साला खामोशी के बाद यह गैर मामूली था। उन्होंने हमजा की तरफ देखा। क्या तुम्हें तलहा साहब की शिकायत के बारे में पता था? हमजा ने जवाब टालना चाहा। अब्बा, यह कारोबारी मामला है। उन्होंने कहा, सिर्फ हाँ या नहीं। उन्होंने कई उलझी बातें कही थी। तुम उनसे मिले थे? हमजा खामोश रहा। उन्होंने पूछा, लाहौर में एक बार। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हमजा ने कहा, क्योंकि बात मामूली लगी। राशिद अब्बा के चेहरे पर शर्म उतरी। और उनकी सरवस तुमने कम की? कंपनी के मफाद में। उन्होंने पूछा, किस कंपनी के मफाद में? एक बूढ़े को अकेले छोड़ना पड़ता है। हमजा ने कुछ नहीं कहा। बोर्ड चेयरमैन रऊफ ने मीटिंग मुलतवी करके हंगामी फैसले का ऐलान किया। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल होने तक हमजा को एग्जेक्टिव अख्तियारात से मुअत्तल कर दिया गया। एक आज़ाद कमेटी बनाई गई। कंपनी के सर्वर ठेकेदार अदायगियाँ गाहक की रिपोर्टें और शिकायत रजिस्टर महफूज करने का हुक्म दिया गया। मुझसे भी मशीर की जिम्मेदारियाँ आर्जी तौर पर वापस ली गईं। मेरे दस्तखों और फैसलों की अलहदा तहकीकात होनी थी। मैंने फ़ैसला कबूल किया। हमजा ने एहतजाज किया। उसने कहा, कंपनी उसके बगैर टूट जाएगी। उसने सरमायाकारों, अमले और ग्राहकों का हवाला दिया, मगर पहली बार कमरे में कोई उसकी ज़बान से मुतासर नहीं हुआ। मीटिंग ख़त्म होने से पहले उसने मुझे निजी कॉल पर आने का पैगाम भेजा। मैंने कबूल किया। स्क्रीन पर सिर्फ हम दोनों थे। उसने कहा, तुमने जीत लिया। मैंने कहा, यह जीत नहीं है। उसने कहा, मुझे मुअत्तल करा दिया। सरमायाकार भाग जाएंगे, कंपनी बर्बाद होगी। मैंने कहा, तुम अब भी सिर्फ कंपनी देख रहे हो, क्योंकि हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां उससे जुड़ी हैं। जब नायला ने यही कहा तो तुमने उसे निकाल दिया। उसने कहा, तुम नहीं समझती कि क़यादत क्या होती है। मैंने कहा, मैंने 6 साल तुम्हारे हर फैसले के बाद टूटे हिस्से जोड़े हैं। क़यादत ना समझती तो कंपनी पहले साल ही बंद हो जाती। उसने कहा, वापस आओ। कमेटी के सामने कह दो कि फैसले मुश्तरका थे। हम ठेकेदार पर इल्ज़ाम डालेंगे, खुद ख़ानदानों को मुआवजा देंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। मैं उसे देखती रही। मैंने कहा, तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी गलती दुरुस्त करूं? मैंने कहा, मेरी गलती थी बगैर पढ़े दस्तखत करना, तुम्हारी गलती थी शिकायत जानते हुए निज़ाम चलाना, दोनों बराबर नहीं हैं। उसने कहा, कानून बराबर मान सकता है। मैंने कहा, मानने दो। वो झुंझला गया। तुम अपने वालिद की वजह से सब खो दोगी। मैंने कहा, नहीं, उनकी वजह से पहली बार समझ रही हूँ कि क्या बचाना है। उसने पूछा, हमारी शादी? मैंने कहा, तुमने शादी को शराकतदारी नहीं, हिफाजती ढाल बनाया। जब तक मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी, तुम हर खतरा लेते रहे। तुम्हें यकीन था कि मैं अमला दुरुस्त करूंगी, हमले को मनाऊंगी।
خاندانوں کو خاموش کراؤں گی اور گھر میں تمہاری ماں کے سامنے خاموش رہوں گی۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کبھی خاموش رہنے پر مجبور نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں، تم نے میری خاموشی کو انعام دیا۔ جب میں خاموش رہی تو مجھے مثالی بیوی کہا۔ جس دن میں نے سوال کیا تو مجھے غیر مستحکم قرار دیا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا تم طلاق چاہتی ہو؟ میں نے جواب دینے سے پہلے چند لمحے لیے۔ میں نے کہا میں اس گھر میں واپسی نہیں لوٹوں گی۔ اس کا مطلب ہے ہاں۔ وہ ہنسا، مگر ہنسی میں تھکاوٹ تھی۔ اس نے کہا تم سمجھتی ہو باہر کی دنیا تمہیں بے قصور مانے گی؟ میں نے کہا میں بے قصور نہیں ہوں۔ پہلی بار وہ بے جواب ہوا۔ میں نے کہا یہی فرق ہے حمزہ، میں اپنی غلطی کے ساتھ جی سکتی ہوں کیونکہ اسے قبول کر رہی ہوں۔ تم ہر غلطی کو کسی چھوٹے عملہ، ٹھیکیدار، بوڑھے گاہک یا بیوی کے پیچھے چھپانا چاہتے ہو۔ میں نے کال ختم کر دی۔ اگلے کئی مہینے آسان نہیں تھے۔ سہارا زندگی کے ڈائریکٹر سلیم اور کچھ عملے کے خلاف تحقیقات چلی۔ شہریار نے بتایا کہ انہیں ان گاہکوں کو ہٹانے کا ہدف دیا گیا تھا جن کی سروس لاگت ادائیگی سے زیادہ ہو رہی تھی۔ خاندان سے پیسے لیے جا رہے مگر لوگوں کو بغیر رجسٹریشن کے مراکز میں رکھا گیا۔ جب مراکز بھر جاتے تو کچھ کو اسٹیشن، مسجد یا بس اڈے کے قریب چھوڑ دیا جاتا۔ حمزہ کے خلاف براہ راست مجرمانہ احکامات ثابت کرنا مشکل تھا، مگر شکایات کو دبانے، جھوٹی گاہک تعداد قبول کرنے، گمراہ کن رپورٹیں جاری رکھنے اور تحقیقات روکنے کے کافی ریکارڈ ملے۔ اسے بورڈ سے ہٹا دیا گیا۔ کمپنی پر جرمانہ لگا اور کئی شاخیں عارضی طور پر بند ہوئیں۔ کمپنی نہ تو 5 منٹ میں تباہ ہوئی اور نہ تمام عملہ سڑک پر آیا۔ تنظیم میں نو ہوئی۔ کچھ اچھے عملے کو دوسرے اداروں نے ملازمت دی۔ آزاد نگرانی کمیٹی بنائی گئی۔ ہر گاہک کے لیے خاندان کی طرف سے براہ راست تصدیق اور حادثاتی معائنہ لازمی قرار دیا گیا۔ میرے خلاف تحقیقات میں جان بوجھ کر دھوکہ دہی ثابت نہیں ہوئی، مگر معاہدے کی منظوری اور نگرانی میں سنگین لاپرواہی درج کی گئی۔ میں نے عوامی طور پر اپنی ذمہ داری قبول کی اور کچھ عرصہ کے لیے نگہداشت کے شعبے میں مشیرانہ کرداروں سے خود کو الگ کر لیا۔ لوگوں کے رد عمل ملے جلے تھے۔ کچھ نے کہا میں نے بہادری دکھائی، کچھ نے کہا شوہر کا گھر توڑ دیا، کچھ نے پوچھا کہ اگر میں اتنی قابل تھی تو پہلے کیوں نہیں بولی۔ اس آخری سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ سچ یہ تھا کہ میں محبت، سہولت، خاندان اور ساکھ کے درمیان آہستہ آہستہ سمجھوتے کرتی گئی تھی۔ کوئی ایک دن نہیں تھا جب میں نے اپنے اصول چھوڑ دیے۔ ہر بار صرف تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور ایک دن مڑ کر دیکھا تو اپنی بنائی ہوئی نظام سے بہت دور کھڑی تھی۔ نائلہ کے خلاف ڈیٹا چوری کا مقدمہ واپس لے لیا گیا۔ اسے نئی آزاد نگرانی تنظیم میں نوکری کی پیشکش ہوئی۔ اس نے قبول کرنے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا اس بار شکایت کرنے پر نوکری نہیں جائے گی۔ میں نے کہا اس بار شکایت نہ کرنے پر جانی چاہیے۔ ساجدہ اپنے خاندان کے پاس لوٹ گئی۔ ان کے بیٹے ذیشان نے عوامی طور پر تسلیم کیا کہ اس نے ادائیگی کو نگہداشت سمجھ لیا تھا۔ کچھ خاندانوں نے معاوضہ لیا، کچھ نے مقدمہ جاری رکھا۔ کئی بزرگوں کی شناخت میں مہینے لگے۔ ثریا اماں نے مجھ سے براہ راست بات نہیں کی۔ انہوں نے رشتہ داروں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اگر میں الزامات واپس لے لوں تو خاندان میں واپسی کا راستہ کھل سکتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ راشد ابا ایک بار لاہور آئے۔ وہ والد کے سامنے بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا اس رات مجھے نمرہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ والد نے انہیں دیکھا۔ اس دن ان کی یادداشت نسبتاً صاف تھی۔ انہوں نے پوچھا اس رات کیوں؟ پہلے بھی کھڑے ہو سکتے تھے۔ راشد ابا کی آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے کوئی صفائی نہیں دی۔ شاید پہلی بار ان کی خاموشی کسی طاقتور شخص کا دفاع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف اپنے جرم کو تسلیم کر رہی تھیں۔ طلاق کا عمل پرسکون تھا۔ نہ کوئی عوامی ذلت، نہ زبردستی، نہ جائیداد کے لیے سخت لڑائی۔ حمزہ نے شروع میں کمپنی میں میرے تعاون کو کم ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر پرانے ای میلز، تربیتی مواد اور عملے کے بیانات موجود تھے۔ معاہدے میں مجھے میرا ازدواجی حصہ اور مالی حقوق ملے۔ میں نے کمپنی پر قبضہ نہیں کیا۔ میں نے اپنا آنگن نام واپس لینے کا مطالبہ نہیں کیا۔ وہ نام میرے لیے ایک یاد تھی، ایک خوبصورت خیال جسے ہم نے کاروبار بنا دیا تھا، اور پھر کاروبار نے اس خیال کو خالی کر دیا۔ والد کو مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی آزادی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس یادہ شام مجھے کسی جیت کا احساس نہیں ہوا، صرف یہ لگا کہ ہمارے درمیان جو کچھ بچا وہ حقیقی ہے۔ اس میں کوئی اشتہار نہیں، کوئی جھوٹی رپورٹ نہیں، اور کوئی مثالی خاندان کا ڈرامہ نہیں۔ کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی واپسی دولت، عہدے یا بدلے میں نہیں ہوتی۔ وہ اس دن ہوتی ہے جب ایک شخص دوسرے کو سزا دینے کی بجائے خود کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔
दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।